کیونکہ بٹ کوائن زمانے میں 2020 میں 3000 کا 2022 آیا تو پھر یہ 70,000 پہ پہنچا ڈالرس کی. آج کل کس ریٹ میں چل رہا ہے؟ 28 something. 28. Right. If you could say why people like start losing money in cryptos anyways. تقریباً کوئی کروڑ سوا کروڑ کے حساب سے جو لوگ ہیں وہ کرپٹو میں آج کل بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی. Right? You mean those people who have invested in cryptos, they are worth of like 10 million people in the country? Right. Who are actively invested. ایکٹیولی انویسٹنگ ہے ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ اگر اس میں سے کچھ پرسنٹیج آج کل کیونکہ مارکیٹ آپ کے نیچے پیچھے آتی ہے تو بہت سارے لوگ مایوس ہو کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ایز سون ایز دا مارکیٹ ریباؤنڈز واپس آ جاتے ہیں. جب آپ کا پراپر ایک ہوم ورک ہوتا ہے اس کے بعد آپ آتے ہو کسی فیلڈ میں. جب آپ نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا تو اس سے پہلے آپ نے کوئی معلومات رکھی ہوگی, آپ نے بڑے دوسرے پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں گے جس سے آپ کو یہ آئیڈیا آیا ہوگا کہ بھائی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو پھر آپ نے اس کے بعد ٹیم بھی بنائی, پھر آپ نے ڈسکشنس کی ہوں گی, بیٹھے ہوں گے, پلاننگ کی ہوگی, اس کے بعد جا کے آپ نے بجٹ دیکھا ہوگا, جگہ دیکھی, لوکیشن دیکھی, ان دی اینڈ یو اسٹارٹڈ. یہ دیکھیں اچانک سے اسٹارٹ کر دیا انہوں نے, ہمیں بتایا بھی نہیں. وہ رضا سانس لے لے. ہاں, زاہد حسین ناز, دا ناز کیپٹل, رائٹ؟ جو آپ کے یو آر دا فاؤنڈر آف ناز کیپٹل. ناز کیپٹل. واٹ از ناز کیپٹل بائی دا وے؟ رائٹ, ناز کیپٹل جو ہے بیسکلی کمپنی ہے دیٹ از بیسڈ آؤٹ آف ڈینمارک. جی, بیسڈ ان ڈینمارک. اب ہمارا جو نیٹ ورک ہے ناز کیپٹل کا وہ ہے بلگیریا میں, لتھوینیا میں اور ڈینمارک میں. سب زیادہ ڈینمارک میں, لتھوینیا میں ابھی شروع کیا ہے پریویسلی 3 months ago, اور اس طرح بلگیریا میں تقریباً 6 to 7 months ago. تو جو ہمارا پرپز ہے ناز کیپٹل کا وہ B2B ہے وہاں پہ, اور جو پاکستان میں جو نیٹ ورک ہے ہمارا وہ B2C ہے. مثال کے طور پہ جو بھی ہمارے پروڈکٹس ہیں, سروسز ہیں, جو بھی ہے, جیسے میں نے مینشن کیا آف دا ریکارڈ ہمارے ٹریڈنگ سیشنز اور مختلف اقسام کی چیزیں, یہ سارے وہ پرائیویٹ لوگوں کے لیے, جیسے ریٹیل ٹریڈرز ہو گئے, اس قسم کے لوگ. وہاں پہ زیادہ تر جو ہے ہماری کمپنیز ہیں. تو ناز کیپٹل از بیسیکلی ڈیلز ان کرپٹوز, ایوری تھنگ کرپٹو ریلیٹڈ. رائٹ, موسٹ آف اٹ. I was reading on your website that you are one of the few کہہ لیں کہ accredited traders, certified traders. یہ certified trader کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں نا تو seems like کہ آپ نے کہیں سے کوئی سرٹیفکیشن شاید کی ہے. تو CBS سے دنیا میں نمبر 12 پہ آتا ہے, کوپنہیگن بزنس اسکول جو ڈنمارک میں کیپٹل ہے اس کا, تو وہاں سے میں نے کورس کیا. تو یہ کورس تھا, ڈپلوما تھا, ڈگری تھی؟ کورس آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اس کو جب آپ پاس کرتے ہو. آپ بیسکلی ٹیسٹ میں جاتے ہو. کورس مختلف اقسام کے وہاں پہ ہوتے ہیں, بگنر لیول پہ, انٹرمیڈیٹ, ایڈوانس وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح جو کنسیپٹس ان کے, جیسے ابھی کرپٹو میں ہمارے 2 مختلف کنسیپٹس ہیں, ریٹیل ٹریڈنگ کنسیپٹ, انسٹیٹیوشنل ٹریڈنگ کنسیپٹ. یہ 2 بہت مختلف چیزیں ہیں. جو انسٹیٹیوشنل ٹریڈنگ کنسیپٹ ہے وہ بیسکلی ڈرائیو ہوا ہے کہاں سے, بینکنگ سے, یا بینک سے بیسکلی, اور اس کے علاوہ ہیج فنڈز وغیرہ وغیرہ. جو ریٹیل ٹریڈنگ کنسیپٹ ہے وہ ہے زیادہ تر جو میسفلی بڑا نون ہے, ویل نون امنگ دا کرپٹو ٹریڈرز, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ ہیں, ہمارے طرف ریٹیل لوگ, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, اس طرح کے لوگ. تو سب سے آپ نے جب 2016 میں اسٹارٹ کیا, واٹ از لائک دا موسٹ کامن myth that you have heard in your lifetime about cryptos? Because میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا نا, all of the friends that of mine who have invested somehow in cryptos say that they have lost their money. اگر ان کا پورٹ فولیو کسی زمانے میں جب وہ انویسٹ کر رہے تھے $1,00,000 کا تھا, all of a sudden everybody that I see in different periods of time that I talk to them, یار ہمارا تو پورٹ فولیو جو ہے وہ 20,000 پہ گر گیا ہے, ہمارا تو تقریباً سارا پورٹ فولیو جو ہے وہ وینش آؤٹ ہو گیا ہے. تو if you could say why people like start losing money in cryptos anyways? Right. جب آپ نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا تو اس سے پہلے آپ نے کوئی معلومات رکھی ہوگی, آپ نے بڑے دوسرے پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں گے جس سے آپ کو یہ آئیڈیا آیا ہوگا کہ بھائی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو پھر آپ نے اس کے بعد ٹیم بھی بنائی, پھر آپ نے ڈسکشنس کی ہوں گی, بیٹھے ہوں گے, پلاننگ کی ہوگی, اس کے بعد جا کے آپ نے بجٹ دیکھا ہوگا, جگہ دیکھی, لوکیشن دیکھی, ان دی اینڈ یو اسٹارٹڈ. رائٹ. اس کے پیچھے آپ کا جو ہے پورا پراپر ہوم ورک تھا. ہماری جو ہے کرپٹو ٹریڈرز میں جو پاکستان میں خاص طور پہ وہ تقریباً کوئی کروڑ سوا کروڑ کے حساب سے جو لوگ ہیں وہ کرپٹو میں آج کل بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی. Right? You mean those people who have invested in cryptos, they are worth of like 10 million people in the country? Right. Who are actively invested? Actively investing ہے. Except for the fact کہ اگر اس میں سے کچھ پرسنٹیج آج کل کیونکہ مارکیٹ آپ کے نیچے پیچھے آتی ہے تو بہت سارے لوگ مایوس ہو کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد as soon as the market rebounds واپس آ جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے, لیکن وہ چھوٹی سی پرسنٹیج ہوگی, 1, 2, 4, 5, 6%. Doesn't matter, right? Doesn't make any difference. So the point was کہ جب آپ کا پراپر ایک ہوم ورک ہوتا ہے
اس کے بعد آپ آتے ہو کسی فیلڈ میں, تو پھر آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہو, بنسبت اس کے جیسے میں نے کہا کہ جو کروڑ سوا کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے پاکستانی, ان میں سے جو میجورٹی اچھی خاصی اف آئی ور ٹو گیس تقریباً 60% میں بھی یہ اسٹوڈنٹ ٹائپ لوگ ہیں. اب اس میں کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھی کوئی اپنا ڈپلوما لے چکا ہے, کوئی یونیورسٹیز جو ہے چھوڑ چکا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے لوگ. یہ 60% ہے. ان کو فائنینشیل ایجوکیشن پاکستان میں کہیں نہ ملتی ہے, نہ اسکولوں میں ملتی ہے صحیح سے. ٹھیک ہے جی, آپ بھی اسکول گئے ہو گے, یونیورسٹیز وغیرہ گئے ہو گے, آپ کو کوئی فائنینشیل ایجوکیشن کوئی اس کا نام و نشان بھی ملا آپ کو؟ موسٹ لائکلی ناٹ. یہی مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ آپ کے باقی ممالک میں بھی ہے. 1913 کے بعد ویسے بھی فائنینشیل ایجوکیشن اوور آل آپ کے پورا جو دنیا کا گلوبل ایجوکیشن پیٹرن ہے اس میں سے نکال دیا تھا 1913 کے بعد. اچھا, زیادہ تر ان لوگوں کو ٹائم پاس کی چیزیں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں ڈے ٹو ڈے, جیسے آپ کے کالجز میں ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. کسی ایک لائن آف فیلڈ میں جو زیادہ مشہور ہے اس میں انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ, ڈاکٹری ہے, وہ اس طرح کی چیز. رائٹ. اب جب یہ طے ہو گیا ہمارے بیچ میں کہ بھئی یہاں پہ جو ہے لیک آف اویئرنیس ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے, لیک آف ایکسپیرینس ہے, یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب ایک بندہ آئے گا اور وہ پھر اندھادھند جو فائرنگ کرے گا, تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز جس کا تعلق آپ کی مانیٹری ایک قسم کا بیسکلی پیسوں سے ہے, تو وہاں پہ رسک آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے لوگ زیادہ لاس کرتے ہیں. اب ایک بندہ اگر ایکسپیرینسڈ ہو, اس کا کوئی بیسکس مضبوط ہو, وہ جب آئے گا کسی ایک لائن آف فیلڈ میں جدھر اس کا تھوڑا بہت تجربہ ہے, بے شک پریکٹیکل تجربہ نہیں ہے, تھیوریٹیکل اسٹڈی تو ہے اس کے پیچھے, تو پھر اس کے بعد جب آ کے وہی امپلیمنٹ کرے گا اس کو ان پریکٹیکل, تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سکسیڈ کرے. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر از دس پرسنٹیج آف دا پاپولیشن جہاں پر آپ کے ڈپلوما ہولڈرز, آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کرپٹوز مین دیٹ یو ہیو ٹو انویسٹ ایکس اماؤنٹ آف منی ٹو گیٹ اے پرٹیکولر ٹائپ آف کرپٹو. یا ایتھیریم ہو گیا, بٹ کوائن ہو گیا, ایکس وائی زی کوئی بھی کوائن ہو گئی, دیٹ نیڈس منی. بٹ جسٹ ایبزاربنگ دیٹ کہ یار اسٹوڈنٹس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں تو آپ $20 سے بھی شروع کر سکتے ہو. اب $20 کس کے پاس نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں؟ $20 کتنے ہوتے ہوں گے؟ 5,000 روپے نہیں. اگر آپ جا کے کہیں پہ کڑھائی کھاؤ, میں آیا ہوں کراچی فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر 7 years and I was surprised, negatively surprised کہ بھائی یہ کڑھائی وڑائی ہم نے کھائی, وہ کوئی 800-900 روپے اس نے لیے ہم سے, کوئی لیمپ کڑھائی کے, اس طرح کچھ. 800-900 روپے یا 9,000 روپے؟ نہیں 800-900 روپے میرے خیال سے. 8-9,000 کی کڑھائی تو نہیں ہوتی ہوگی نا. 800-900 روپے کی کڑھائی اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ جسٹ لائک او مین, کڑھائی 1,000 روپے ہوگی. ہاں, جو بھی آپ نے 8-9,000 کی تو کڑھائی نہیں ہوتی, آپ نے شاید پھر پاؤ کڑھائی ہوگی مجھے لگتا ہے. جو بھی مطلب جو مجھے یاد ہے بہرحال, ٹھیک ہے, حالانکہ اس کی پیمنٹ تو میں نہیں کرتا, جاتا میرے جیب سے, لیکن بہرحال جو بھی تھا خلاصہ میرے زمانے میں جو 16 years بیک اس طرح کچھ نہیں چل رہا تھا. آج کل کے زمانے میں آپ کی جب یوٹ جاتی ہے کہیں پہ کڑھائی کھاؤ, کچھ کھاؤ, جوس ووس پیو, اسموتھیز, یہ وہ ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو جاتا ہے. 4,000 تو یہاں پہ چلے گئے, 2 دفعہ باہر جاؤ ریسٹورینٹس میں 4,000 آپ کے چلے گئے, ختم اسٹوری. تو ان کے پاس 4,000 ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ اسے بھی شروع کر سکتے. بٹ وائی یو فیل لائک کہ اسٹوڈنٹس ابھی اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی بڑی پرسنٹیج میں جو ہے نا اس ساری کرپٹو کمیونٹی کا حصہ بن رہے ہیں؟ واٹ از لائک یور انڈرسٹینڈنگ آف اٹ؟ رائٹ, نمبر 1 جو ہے وہ لالچ ہے, لالچ آن ٹاپ. کیونکہ ایک بندہ جو ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے, جو بے شک تھیوریٹیکل ایکسپیرینس ہو اس کا اسٹڈیز میں, اس کے بعد آ جائے کسی بھی لائن آف فیلڈ میں, تو اس کا وہ جو لالچ والا اسپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ایک ہوتا ہے لمبے ریس کا گھوڑا, اور ایک ہوتا ہے وہی کہ بس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. What are these students expecting یار, کہ اگر ہم $20-30 انویسٹ کر رہے ہیں, جبکہ the fact of the matter is کہ اسٹوڈنٹ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ اول تو ہوتا نہیں, اگر ہو بھی تو somehow they are not looking کہ یار وہ انویسٹ کریں گے. they would like to utilize that money somehow. یار دوستوں نے کہیں پہ ڈنر کر لیا, کہیں پہ مووی دیکھ لی, کہیں پہ آؤٹنگ کے لیے چلے گئے, رائٹ. the fact of the matter is their investment sense, they would want to invest into cryptos or any other asset class. It's like it's very rare and to be honest with you very minimal. Don't you feel like? Not really. Not really. Quite the opposite. سب سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے, آپ ڈنر ونر کرو, یہ تو یوٹیلائز نہیں کیا اس کو, یہ تو ویسٹ کیا اس کو. بٹ اگین ان کے پرسپیکٹو سے یہ ان کی یوٹیلائزیشن آف دا منی ہے کہ یار ہم 4 لوگ دوست جو ہیں ابھی چائے کے ڈھابے پر بیٹھیں گے. بٹ موسٹ آف دا اگین اگر یہ چیز آپ کو اسکول میں سکھائی جاتی نا, دین یو وڈ سے کہ یار ہاں, رادر دین سٹنگ ڈاؤن ود فرینڈس اور یہ 4,000 روپے میں یہاں پر کھانے میں اڑا دوں, وائی ناٹ buy the shares of any company for the sake of example. پاکستانی کمپنی کیوں نہ ہو, آپ کی PSX ہے, why wouldn't I go and buy the shares of OGDCL یا کسی XYZ کمپنی کے, rather than
let alone cryptos, right? So since the basic understanding, the literacy of the financial understanding, اور ہمیں اسکول میں بھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا کہ نہیں سکھایا جاتا how to manage our money یا wealth یا financial literacy. تو how would somebody know کہ یار یہ میں نے جو ہے کرپٹوز میں ڈالنے ہیں. Yeah, but obviously there are these Facebook groups and YouTube community جہاں پر people discover کہ یار this is an asset class اور یہاں پہ ہم پیسے ڈال سکتے ہیں. رائٹ. تو اس کے اوپر 2 اوپینینس ہیں, ٹھیک, اور وہ دونوں میرے اوپینینس ہیں, جس میں سے ایک بہرحال وہ کہہ سکتے ہیں کامن ہے بٹوین اور امنگ دا کرپٹو ٹریڈرز اراؤنڈ دا ورلڈ, ناٹ اونلی دا پاکستانیز, رائٹ. تو پہلی چیز وہ بتاتا ہوں جو کامن ہے, کیونکہ یہ بڑا پش کیا گیا ہے, اس کو بڑا پروموٹ کیا گیا ہے کرپٹوز وغیرہ کو سارا, کہ بھائی آپ آ جاؤ اس میں. ایک بندہ مثال کے طور پہ انفلوئنسر, میرے لیے بڑا آسان ہے, میرے پاس 4-5 گاڑیاں ہیں, میرے ساتھ گارڈز گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر میں اس کی ویڈیوز ڈالوں, جو کہ کبھی نہیں ڈالتا, اگر میں اس کی ویڈیوز ڈالوں کہ بھائی میرے ساتھ گارڈز گھوم رہے ہیں, ان کے ساتھ AK-47 ہے, میرا یہ لائف اسٹائل ہے, میرے پاس 3 فارچونرز ہیں, میں پچھلے 6 مہینے سے PC میں ہوں, پچھلے سال 3 مہینے تھا, آج بھی 3 مہینے جو میرے ہونے والے ہیں یہ PC میں بیٹھا ہوں, پر نائٹ میں 30,000 دے رہا ہوں. اگر اس طرح کی چیزیں اگر میں بتانا شروع ہو جاؤں ویڈیوز میں, تو آپ اندازہ لگاؤں کتنے سارے لوگ میرے پیچھے آئیں گے کہ بھائی آپ نے کیسے کیا. تو پھر میں کہوں گا بھائی $100 $200 دے دو, میں آپ کو سکھاتا ہوں. تو میں یہ نہیں کرتا ہوں. اور جو لوگ ہیں میرے ہمارے ساتھ جو ہے, ون آف دا ڈفرینس بٹوین می اور گروپ اینڈ دی ادرس, کہ وہاں پہ زیادہ پروموشن نہیں ہوتی ہے ہمارے پروڈکٹس وغیرہ کی, نہ ہی اس قسم کی پروموشن ہوتی ہے کہ ہم کس قسم کا لائف اسٹائل جو ہے وہ جی رہے ہیں. جو بھی ہے پرائیویٹلی ہے, لو پروفائل. ہم جو آپ کو ویلیو یا جو بھی دے رہے ہیں وہ آپ کو چاہے فری میں چاہے پیڈ, بس اسی حد تک ہے, وہ زیادہ اس کے اوپر جو ہے باتیں نہیں ہیں. اگر ہم بھی شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا, میرے پاس بیٹھے ہیں اس ٹائم پہ تقریباً 1 لاکھ لوگ اکراس ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمس. فیس بک پہ ہے, اسی طرح جو ہے ڈسکارڈس پہ ہے, ٹویٹر ہے, پیجز ہیں میرے, ناز کیپٹل کے بھی پیج, ان سب کو آپ ملا لو کوئی 1 لاکھ سے تھوڑے اوپر ہو جائیں گے, رائٹ. تو اگر میں اس طرح کی چیزیں وہاں بولنا شروع ہو جاؤں 1 لاکھ لوگوں کو, ان میں سے بہت سارے انسپائر ہو جائیں گے. اب وہ کیا کریں گے, آگے جا کے دوسروں کو بولیں گے, چاچے کو بول دیا, مامے کو بول دیا, دوستوں کو بول دیا, ادھر ادھر وغیرہ وغیرہ. یہ ملٹیپلائی کرتا ہے. تو یہ ایک سوچ بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے. اٹ کنورٹس انٹو مینٹالٹی. وہ ایک سوچ بن جائے گی, ایک پرسپیکٹیو, ایک اوپینین بن جائے گا. اب وہ بہت سارے لوگ اس طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے کہ بھائی ہم کیا کرتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ کام کرتے ہیں کوئی 8 گھنٹے 5 to 6 times a week, ان کی تنخواہ ہوتی ہے 24-25 ہزار. میں بڑا حیران ہوں, اور بہت سخت قسم کا کام ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی مزیدار کام ہمارے طرح بیٹھ کے بس خالی ٹریڈ ویڈ کرو یا پھر ادھر ادھر گھومو پھرو بھارت. تو ان کا کام بڑا سخت ہے. مجھے 24,000 تنخواہ ہے. اب ایک بندے کی جس کی 24,000 تنخواہ ہے, اگر وہ اس قسم کا لائف اسٹائل دیکھے اور پھر وہ پتہ کرے کہ بھائی اس کا سورس کیا ہے, کہ کہاں سے یہ کما رہا ہے, کس طرح اس کو ہینڈل کر رہا ہے, وہ بولے گا بھائی میں بھی کر سکتا ہوں. پھر وہ ڈھونڈے گا کسی کو کہ بھائی آپ مجھے, جیسے آپ نے مجھے ایک مثال دی اس سے پہلے آف دا ریکارڈ, کہ بھائی اگر میں آپ کو لالچ دوں کہ آپ مجھے $1,000 دو, تو میں آپ کو کوئی 1-2 مہینے میں 10,000 بنا کے دیتا ہوں. تو اس لالچ میں شاید میں آ جاؤں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے, یہ لو بھائی $1,000 از ورتھ وٹ, رائٹ, اسپیشلی فار می. اسی طرح وہ لوگ ہیں, وہ دیکھیں گے بھائی اس قسم کا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہمیں 50-60 سال بھی نہیں ملتا, اگر ہم اس گیون دا اکنامک کنڈیشنز اور ساری چیزیں, انفلیشن یہ وہ, اگر ہم اس طرح کا جو ہے وہ روٹین رکھتے ہیں, اس قسم کے کام رکھتے ہیں, جسے ہم 24,000 کما رہے بھائی, اس میں سے ہم بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے. پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں بینک لون لو, دوستوں سے لون لو, چاچے واچے ماچے. اگر یہی چیز جو ہے وہ کرپٹو میں کر سکیں یا اس کو امید کی کرن دکھیں ان کو, تو وہ آئیں گے. اس کی وجہ سے یہ دنیا میں نہ فقط پاکستانی کوئی مینٹالٹی ہے, بلکہ یہ پورے دنیا کی مینٹالٹی اس طرح ہے, کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے سب سے زیادہ وہی گھسی ہوئی ہے اس میں. یعنی اگر آپ اس کو تھوڑا سا میں اس کو اسکوپ کروں ڈاؤن ٹو اے اسمال پرسنٹیج, وہ یہ کہ آؤٹ آف کوئی 200 to 250 ملین جو عوام آئی ہوئی ہے, ٹوٹل آؤٹ آف 7.5 بلین پاپولیشن ان دا ورلڈ, یہ سارے اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی, یا بلکہ ان کا پرسنٹیج تو پہلے یہ ہے کہ ان میں سے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں, کام والے جو آفیسز والے بزنس مین, یہ وہ اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں, کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پیکولیئر سمجھتے ہیں, اس کو آٹ سمجھتے ہیں, اس کو جو ہے رسکی سمجھتے ہیں, وہ ڈرتے بھی ہیں بہرحال, اور ان کا رسک کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. ایک بندہ جو اسٹوڈنٹ ہے, فرض کریں میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, عام اسٹوڈنٹ, مجھے کیا پتا رسک کیا ہے, مجھے کیا پتا پری ڈٹرمنڈ رسک کیا ہے, مجھے کیا پتا ہے ٹریڈنگ کنسیپٹس کیا ہوتے ہیں مختلف اقسام کے, بینکس کیسے ٹریڈ کرتے ہیں, مجھے کیا پتا, مجھے کب سکھایا کسی نے. تو یہی چیزیں جو ہے ہمارے عام لوگوں میں ہوتی ہیں. اب یہ آ جاتے ہیں اس چکر میں کہ پہلا تو لالچ ہے کہ بھائی ایک بندہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے ایک اسکرین شاٹ کہ میں نے فلاں چیز کو لانگ کیا. لانگ سے مراد یہ ہوتا ہے آپ ایک چیز کو خریدتے ہو, اور لیوریج جو ہے وہ آپ لیتے ہو, تھوڑا سا قرضہ لیتے ہو کسی بھی ایکسچینج سے. یعنی آپ کے پاس اگر $100 ہے, آپ 10x جو ہے اس کو کرتے ہو کہ آپ قرضہ لے لیتے ہو کسی ایکسچینج سے فار دا ٹائم بینگ, فار اے منٹ اور 2 اور 10, جو بھی آپ کا ٹائم پیریڈ ہے جسے آپ نے ٹریڈ کرنا ہے. اب آپ کو وہ $100 ہو گیا اچانک سے 1,000, آپ اس 1,000 پہ آپ ٹریڈ کر رہے ہو. تو اٹس ویری ایزی فار یو ٹو میک منی اور ٹو لوز منی. اٹس ایون ایزیئر فار یو ٹو لوز منی دین ٹو میک منی ایکچولی, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو لالچ ہوتا ہے اس کو لوگ کیسے پروموٹ کرتے ہیں کہ بھائی اسکرین شاٹ لگا دیں گے ہر طرف کہ بھائی ہم نے $100 سے جو ہے فرض کرو $500 بنا لیا ود ان واٹ اسپین آف این آور اور 2, 1-2 گھنٹے میں $500 بنا لیا.
एकदम से पाकिस्तानी लोग कैलकुलेटर पे लगाएंगे $500 टाइम्स 40, 30, 200, 90 जो भी डॉलर का रेट चल रहा है आजकल, वो कोई क्या 300 चल रहा है बिल्कुल, गिव और टेक 300, तो वो बोलेंगे भाई 1,30,000 हो गए, 1,50,000 हो गए, वो है वो बोलेंगे ज़बरदस्त यार, हम क्या कर रहे हैं इधर 24,000, 25,000, 30,000, 35,000, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MBA किए हुए लोगों ने, वो क्या बने हुए इनके, ये तो बड़े मशहूर है, यूरोप में आते हैं वहाँ पे झाड़ू मारते हैं लोग, ये मशहूर हैं, आप भी गए होगे कभी इधर उधर, आपको पता होगा, ये जो एक मैंने बताया अभी ये काफ़ी मशहूर है कि बहुत सारे लोग जो है इंजीनियरिंग करके जाते हैं यूरोप वगैरह में, अमेरिका इधर उधर, उनको काम ही नहीं मिलता। पाकिस्तान में जब काम नहीं मिलता बाहर कैसे मिलेगा, बहुत कम पॉपुलेशन होती है या काफ़ी छोटे परसेंटेज के लोग हैं जिनको जो है कोई ख़ास काम मिलता, तो ये लोग दे आर प्रोन टू बी अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ लग्जरियस शॉर्टकट्स कि जिधर आप एकदम से आओ पैसे लगाओ, और उनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो एक्चुअली गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। But the shortcut exists in this whole crypto space, like हम normally शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं भी है, हाँ ठीक है। अब दो तरीके हैं, आप एज अ ट्रेडर, आप अगर नए बंदे हो, आप मुझे कहते हो कि मैंने फलां पैसे बनाने और मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं क्रिप्टो में मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब अप्रोच का मसला है कि हमारे बहुत सारे लोगों को, मेरा तजुर्बा है ना, मैंने कितने लोगों को ट्रेन किया है, मेंटोर किया, आज ग्रुप्स चला रहे हैं सारे, किसी ने स्कूल खोला हुआ, किसी ने क्या किया हुआ, तो लिहाजा इनका जो अप्रोच है वो ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, ये लोग घुसते हैं, $100 डाला, किसी को कॉपी किया, किसी बंदे ने कहा भाई आप फलाना चीज़ $100 का ले लो, वो ले लेते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग इट, उनको पता भी नहीं है क्यों दिया है। यानी अगर किसी बंदे ने आपको गाइड भी किया है तो आपको तो इतना तो कम से कम पता होना चाहिए ABC उसकी कि भाई उसने क्या सोच के मुझे ये दिया। ये सारा कुछ चार्ट्स पे चल रहा होता है ना बेसिकली। यस, तो चार्ट्स पे आप जाके देख लो, इतनी सी तो स्टडी आपकी होनी चाहिए ना कि आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो, उसके जहन के करीब भी पहुंच जाओ कि भाई उसने क्या सोच के मुझे ये ट्रेड सेटअप दिया हुआ है। बट दोज पीपल हु हैव जॉइंड दीज ग्रुप्स एंड दे आर पेइंग फॉर इट, राइट, उनके पास शायद इतना टाइम नहीं है कि खुद जाकर चार्ट्स को एनालाइज करें। दैट इज मेजॉरिटी के पास है, बहुत कम लोगों के पास नहीं है। क्यों? एक बंदा अगर स्टूडेंट है, पाकिस्तान में जो स्टूडेंट ज़्यादातर फारिग है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ ज़्यादातर ये फारिग होता है। आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, ज़्यादातर किन लोगों को देखते हो? कैफ़ेज़ में जाते हो, शीशा कैफ़ेज़ भी बने हुए, बेशक इलीगल है, बहुत सारे जो है आपके यंग लड़के बैठे होते हैं, 20 साल के, 25 साल के, 23 साल के, 24 वगैरह वगैरह, ये फारिग लोग हैं तो उधर बैठे हुए। अगर ये वही टाइम 4-4 घंटे अगर रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए या फिर कैफ़ेज़ में बैठे हुए, अगर उसको उठा के स्टडी करें इसको, तो कितना टाइम लगेगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा टोटल आप अगर डेली बेसिस पे 3 घंटे भी लगा लो, स्ट्रेट अवे फॉर 1 वीक या फिर स्ट्रेट अवे फॉर 1 मंथ, तो 3 times 30 900 घंटे हो गए आप, ठीक है। बट अगर ये ग्रुप्स जो हैं, जो आप बता रहे हैं, जो कि सिग्नल्स देते हैं किसी भी ट्रेड के टाइम पे एग्जीक्यूट करने का, तो यू फील लाइक के दिस पीपल आर नॉट दैट क्वालिफाइड, और जाकर एक डबल बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि जो ये सिग्नल मुझे बता रहा है टू मेक श्योर इट इज़ व्हाट इट इज़, कि मैं वेरीफाई कर लूँ, देन करना चाहिए, और दीज ट्रेनर्स या दीज सिग्नल प्रोवाइडर्स आर नॉट दैट वर्दी इनफ। ठीक है, तो इसका जवाब मैं इस तरह देता हूँ आपको। ये जो सारे दिन एडवर्टाइजमेंट्स पे आपको दिखता है कि भाई फलाना बिल्डर्स जो है वो फ्लैट बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, आप आ जाओ इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद लो वगैरह वगैरह, तो इनमें से तो बहुत सारे बदनाम हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, पैसे दे देते हैं, बिल्डिंग कभी बनती नहीं है, बाद में आप परेशान रहते हो, फिर उसके ऊपर केसेस करो। ये पाकिस्तान में बड़ा नाम है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब ग्रुप्स तो बहुत सारे बने हुए हैं, हमारे ग्रुप से कोई 250 ग्रुप बने हुए डॉक्यूमेंटेड। क्यों बने हुए कैसे पता है हमें? क्योंकि जब हमारे साथ आके कोई ट्रेनिंग सेशन करता है तो उसकी डिस्कॉर्ड आईडी हमारे पास होती है, उसके फेसबुक आईडी हमारे पास होती है, इस इवन कि उसका ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी हमारे पास होता है, राइट। ये सारा फिल करने के बाद हमारे साथ उसकी ट्रेनिंग सेशन होती है। कल को वो बंदा जाके, जो ग्रुप्स मैंने कहा आपको ज़्यादातर जो बनते हैं वो डिस्कॉर्ड भी बनते हैं या फेसबुक पे बनाते हैं, तो हमारे पास तो उसका फेसबुक आईडी और डिस्कॉर्ड आईडी पड़ी हुई है। जब कोई बंदा जो हमारा मेंबर है, जो उधर भी बैठा हो या उसको जानता भी हो, वो स्क्रीनशॉट भेजता है कि फलाना बंदा तो ग्रुप बना के बैठा हुआ है, हालांकि हमें क्या, हम तो उसको कोई ICICI वगैरह या कोई FBR या कोई नैब तो नहीं है जो उसने कुछ ऐसा किया हो कि हम पकड़ें उसको, उसकी अकाउंटेबिलिटी का काम हमारा नहीं है। बहरहाल तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फ़लाना बंदा हमारे ग्रुप में था, हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन की, उसके बाद जाकर कुछ चीज़ें समझ गया, वो इस काबिल समझने लग गया ख़ुद को कि मैं जाके इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर उसके पास कोई 10,000 पेड मेम्बर्स आ जाए, हर बंदा अगर उसको $20 भी दे तो उसकी इतनी पैसे तो कमा लेगा बड़ी आसानी से। लेकिन वो जो जिम्मेदारी है कि भाई आपने लोगों के पैसे तो ले लिए, अब आप लोगों के पैसे बनाओ। अगर आपका पूरा बेसिक्स ही ज़ीरो है या निल टोटल, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं इनका बेसिक्स बिल्कुल निल, अगर आपको थोड़ा बहुत चलो बेसिक्स भी आता है, इस लेवल पे जाके आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो लिहाजा उसका तरीका क्या है? हमारे पास जो लोग आते हैं ज़्यादातर, हम लोगों को कभी प्रमोट नहीं करते कि भाई ये सिग्नल हमने दिया, ये स्क्रीनशॉट डाल दिया। आप हमारे ग्रुप्स में जाओ, मैं आपको सोशल लिंक्स देता हूँ सारे, आप जाके देखो। शायद लास्ट टाइम अगर कोई भी हमने कोई स्क्रीनशॉट इस तरह डाला हो तो इट्स बीन मोर देन 10 months और अ ईयर आई थिंक,
ٹھیک ہے, سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا. اچھا, تو طریقہ یہ, اگر کسی نے کسی کا بھی گروپ جوائن کرنا ہے, اس کی ذرا کریڈیبلٹی ذرا چیک کر لیں. ہاؤ وڈ یو ڈو دیٹ فار ایگزامپل؟ بڑا آسان ہے. آپ ریویوز دیکھتے ہو, یعنی ایک بندہ پوسٹ کرے گروپ میں, میرے ساتھ میں جب پوسٹ کرتا ہوں لوگ مجھے دعائیں زیادہ دیتے ہیں. کوئی ایک بندہ کوئی 1000 میں سے نکلتا ہے جو کچھ برا بولتا ہے, اور وہ سوشل لنکس دوبارہ سے آپ کے پاس ہوں گے, آپ جا کے چیک بھی کرو اس کے بعد. بٹ ان گروپ میں جانے کے لیے پہلے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, تو ہاؤ وڈ یو میک؟ نہیں, تو فیس بک گروپس تو بہت سارے فری ہوتے ہیں نا. اچھا, تقریباً ہر کسی کا کوئی فیس بک گروپ ہے, اس کے بعد سپریٹلی جدھر وہ پیڈ پروڈکٹس بناتے ہیں. بٹ ان دیز فری گروپس the person is providing with enough information to make sure کہ یار آپ جو ڈیسیجن لوگے, جو سگنل وہ آپ کو دے گا, ول اٹ بی ورتھ اٹ اور ناٹ, یا اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ یار پہلے وہ ہمارا پرائیویٹ گروپ جوائن کرو. اس کے لیے تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ گروپس میں لے کے جاتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. لیکن وہی لوگ, وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر میرے پاس کوئی آ گیا پیڈ ممبر, وہ میرے پاس رہے گا 10 سال, پیسے دیتا جائے گا ہر مہینے, ایسے تھوڑی ہے. وہ رہے گا 1 مہینہ, 2 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے, 10 مہینے, جو بھی ہے, اس کے بعد چلے جائے گا. اب اسی طرح پروموشن کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے فری گروپس کو, مارکیٹنگ کرتے ہیں, صبح شام اسکرین شاٹس ڈالو. ایک گروپ یا کوئی بھی گروپ جب وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے اپنی مارکیٹنگ کنٹینیوسلی کرنی ہے 24/7, اپنی ٹیم سے کروانی ہے, خود بھی کرنی ہے آن ڈیلی بیسس یا 5 times a week, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کا گروپ نہیں چل رہا. ٹرو بھائی, اس کا یہی مطلب ہو نا کہ ایک بندہ جو کما رہا ہے اگر ٹھیک ٹھاک, جو بھی اس کے پاس ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے کہ کنزیکٹیولی وہ 5 times a week پروموشن کروا رہا ہے, اور اس کے اوپر وہ الگ سے ایڈ چلاؤ, پیسے الگ دو, یہ کرو وہ کرو, کیا ضرورت؟ یار اگر کرپٹو میں لوگ اتنے ہی پیسے بنا رہے ہیں نا خود کے لیے, فار ایگزامپل if 10 people are making money out of the crypto business itself, so why they start making groups and start charging people like $10 or $20 or $50, right, for the services? آپ کو نہیں لگتا کہ these kind of people are giving away their secrets on how to trade better, how to be a good trader and make money in the crypto space? یہ تو اپنے وہ کہتے ہیں نہیں سیکرٹ ساس آپ دوسروں کو literally for pennies on the dollar دے رہے ہو to learn this business. آپ اپنا کام ہی خراب نہیں کر رہے if you're teaching them. جی, تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ان جنرل پرسپیکٹو میں آپ کا جواب دوں, میں اس کو اپنے اوپر لے لیتا ہوں. ہاں, کہ میرا بھی گروپ ہے, میں فری گروپ بھی چلاتا ہوں, میں پیڈ گروپس بھی چلاتا ہوں, رائٹ. حالانکہ پیڈ گروپ زیادہ نہیں ہے, فری گروپ زیادہ ہے. فیس بک بھی فری ہے, فیس بک کے 3 پیجز ہیں وہ بھی فری ہے, ٹویٹر ہے وہ بھی فری ہے, اسی طرح ڈسکارڈ کے اوپر جو 2 گروپس ہیں وہ بھی, ایک گروپ ہے وہ بھی فری ہے, اور باقی 2 گروپس ہیں وہ پیڈ ہے. زیادہ تر فری ہے, باقی پیڈ. ایک اور چیز, پاکستان میں تقریباً میں نے کوئی 50-55 ہزار لوگوں کو جو ٹرین کیا ہے, جس میں سے اپ ٹو 45% تقریباً میں نے خود ہی ٹرین کیا, خود بیٹھ کے اپنا ٹائم دیا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے. اور نہ فقط یہ ٹریننگ کہ بھائی کرپٹو کیسے چلتا ہے, اس کی میکینزم کیا ہے, فنکشنز کیا ہے وغیرہ وغیرہ, بلکہ اسٹاک مارکیٹ کو لے کے, گلوبل مانیٹری سسٹم کو لے کے, آپ کے انفلیشن کو لے کے, آپ کے بہت سارے میں نے جو ہے گلوبل ایونٹس وہ بھی پریڈکٹ کیے ہوئے. اس طرح کی انفارمیشن ساتھ ساتھ بھی میں نے دی, رائٹ. تو میں یہاں پہ بھی کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو, کرپٹو پاکستان میں کوئی بھی آپ کو گروپ نہیں ملے گا جو اس طرح کی چیزیں جانتا ہو, پتہ ہو اس کو. یہ باقاعدہ میں نے ٹرینڈ چلایا تھا بیک ان 2020, یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا پاکستان میں, کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کرپٹو کا میں نے یہ بتایا تھا کہ 2 کنسیپٹس ہوتے ہیں. ایک آپ کا انسٹیٹیوشنل ٹریڈنگ کنسیپٹ ہے, اور ایک آپ کا جو ہے وہ ریٹیل ٹریڈنگ کنسیپٹ ہے. جو آپ لوگ سارے میجورٹی بیٹھے ہوئے وہ ریٹیل ٹریڈنگ کنسیپٹ میں کہ بھائی فلانا چارٹ ہے, یہ پیٹرن بن گیا, یہ ٹک ٹک, یہ سب فالتو ہے. ٹو بی کوائٹ فرینک ود یو, بکواس. اس سے لوگ لاس زیادہ کرتے ہیں بنسبت اس کے سے پروفٹ کرے. اس سے پہلے کہ آپ کو یہ پتہ چلے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں پورا پیسوں کا نظام کون چلاتا ہے, کیونکہ وہی لوگ یہ سب کنٹرول کرتے ہیں نا. ویری سمپل. اب یہ چیزیں ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں پتہ کیونکہ اس کے اسکول کے ٹیچرز بھی ساتھ 2 نمبر, میجورٹی ٹیچرز آپ کے 2 نمبر ہے. وہ بھی تو اسی طرح رٹا وٹا مار کے جو ٹیچر بنے نا, انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ پاکستان سے ہی سیکھا ہے نا. تو پاکستان کا آپ کا ایجوکیشنل پیٹرن ہے, اس میں کون سا ایسا معجزہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے کچھ 10 قدم زیادہ آپ سے بڑھ گئے ہو اور آپ ان سے 10 قدم پیچھے رہ گئے ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا. جس کا جتنا اس کا فرض کرے, ایک فیملی ہے, والد اس کا سربراہ ہے, اگر اس کا والد 2 نمبر تو بچہ بھی موسٹ لائکلی 2 نمبر ہی نکلے گا. والد اگر اس کو کوئی ٹاپ کلاس آدمی ہے, کوئی ہائی پرفارمنس آدمی ہے, کوئی ویل کوالیفائڈ سسٹم میں اس کا چل رہا ہے گھر میں, تو اس کے بچے بھی اسی ٹائپ کے نکلتے ہیں. رائل فیملیز کو دیکھا آپ نے, ان کے بچے جب بات کرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں بولتے ہیں کہنا ہے شرائے یہ وہ, میں آئے. ان کے بولنے کا انداز بھی بڑا مختلف. یہ تو کس سے آیا نا, ان کے والدین سے آیا نا. یہ پورا جنریشن آفٹر جنریشن پاس آن ہوتا ہے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, یہاں پہ جو 2 ٹریڈنگ کنسیپٹ میں نے انٹروڈیوس کروائے تھے, 2 نہیں, ایک ورسز دی ادر ون جو ایگزسٹ کرتا ہے, وہ بنائے اسی لیے تاکہ لوگوں کا جو ہے آن اے لارجر اسکیل, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں جو اس کی اڈاپشن ہو رہی ہے, ان لوگوں کو لوٹنے کا بیسکلی اچھا طریقہ ہے. کس کو لوٹنے کا؟ غریب کو, جن کو وہ بھیڑ بکری بولتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ریٹیل آپ کے ٹریڈرز ہے, یا دنیا میں ویسے جو ہم لوگ ہیں سارے, ٹھیک ہے جی, ان کو یہ لوگ, یہ ایلیٹ کلاس ہمیں بھیڑ بکری سمجھتے ہیں. کیپٹلزم آپ کا آیا اسی مقصد کے لیے, لوٹنے کے لیے لوٹ لیا.
حالانکہ ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیپٹلزم جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے فورس کمپٹنس، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن بھی ہے کہ آپ جو بندہ جتنا زور مارے گا اتنا اوپر آئے گا. دیٹس ناٹ دا کیس. اگر ایسا ہوتا تو اچھی خاصی ایکویلٹی ہوتی. آپ کا ڈفرینس کیا ہے؟ 99:1 ریشو بڑا عجیب چل رہا ہے. ایسا ہوتا کہ اگر آپ اس کیپٹلزم سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ امیر ہو سکتے ہوتے تو پھر ان دیٹ کیس اس کا ریشو جو ہے آپ کو ورسٹ کیس سیناریو کیا چلتا؟ 65-35. بٹ آپ کو اگر 99 ٹو آپ نے کہا نا کہ 99% آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ ایکول نہیں ہیں، 1% سارا ایڈوانٹیج لے رہا ہے. لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ بزنس کرنا، انٹرپرینور بننا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. موسٹ پیپل نہ ہو، لیکن اسٹل ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا 99:1 یا ایون ٹو 90-10%. یہ ریشو ہو ہی نہیں سکتا. اگین اٹ ڈپینڈس نا. اف یو ہیو اے پروڈکٹ ٹو سیل، اف یو ہیو انوویٹو پروڈکٹ یا سروسز دیٹ یو وانٹ ٹو سیل، مجھے سمجھ لگتا ہے کہ کیپٹلزم میں آپ کے پاس یہ آزادی ہے. The way you want to sell it, how you want to sell it, sky is the limit. Go sell globally to whoever you want. If you have this courage within you, right? So why it becomes all of a sudden bad thing? It means like کہ اگر بہت سارے لوگ اس سسٹم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, maybe the education system is not that good enough, the people are dumb, that is why they are not taking advantage of this system. کہ یار کوئی ایسی انوویٹو پروڈکٹ بنائے، یا انوویٹو بھی نہیں، انکریمنٹل انوویٹو کر لو، یا اگر انکریمنٹل بھی نہیں، جسٹ گو اہیڈ. یو ہیو دس اپرچونیٹی ٹو گو اہیڈ اینڈ سیل یور پروڈکٹس. اور اب تو انٹرنیٹ کی وجہ سے جسٹ یو ہیو اے ویب سائٹ اور اے فیس بک گروپ اینڈ یو کین سیل یور سروسز اینڈ پروڈکٹس ٹو دا گلوبل مارکیٹ. واٹس اسٹاپنگ یو؟ رائٹ. اس پہ ایک سوال بنتا ہے آپ سے. کیپٹلزم کی جو ابھی تک سسٹین کر رہا ہے، اس کو بچانے والے کون لوگ ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہو آر ایٹ دا اپر اینڈ، جو کہ آلریڈی ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، who already have their interest in this system. Elite class, definitely. Right? Yes. اور پوری دنیا کی، نہ پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی. When you say elite class, do you mean کہ جن لوگوں نے آلریڈی بزنس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، اس ایلیٹ مقام تک پہنچے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کون کنٹرول کرتا ہے اور کون اون کرتا ہے اس کو؟ اٹس لائک ریسنٹلی جو مجھے سننے میں آیا کہ اٹس انڈیپینڈنٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان، اٹ رنز انڈیپینڈنٹلی سم ہاؤ. IMF. رائٹ. روس چائلڈ کا نام سنا ہے آپ نے؟ یس. وہ کنٹرول کرتا ہے اس کو. ہاؤ؟ ایک گوگل کر لیں آپ. اچھا. دے اون اٹ کمپلیٹلی. یو دنیا میں جتنے بھی بینکس ہیں، سینٹرل بینکس جتنے بھی ہیں، جس طرح فیڈرل ریزرو آپ کا US میں ہو گیا. آج سے کچھ سال پہلے ایران بچا ہوا تھا، سیریا بچا ہوا تھا، نائجیریا بچا ہوا تھا، لبنان بچا ہوا تھا، اور ایک دو ہوں گے بیک ان 2016. because میں نے جیسے آپ کو کہا میرا 14 سال کا ایکسپیرینس ہے اس میں نے بال سفید کیے اس چیز میں. ابھی تو آپ کے ابھی میں نے کالے نہیں کیے، ویسے لگ رہا ہے واکس لگایا ہوا ہے. بارہ تو لہٰذا کچھ سال پہلے تک یہ 4-5 ممالک جیسے ایز آئی مینشن یہ بچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگلی اس لسٹ میں نے کبھی پاکستان کو دیکھا نہیں تھا، شاید اس لیے شاید میں نے کلوزلی فالو نہیں کیا اس کو. جب میں نے لسٹ کو پورا دیکھا ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے. یہ روس چائلڈ کر رہا ہے. اب روس چائلڈ کی بڑی ایک ہسٹری ہے، اس کی بڑی ہسٹری ہے. کس زمانے کی ہسٹری؟ جنریشنز آفٹر جنریشنز پاس آن ہوتے گیا. انہوں نے پہلے جرمنی کیا، پورا یورپ اٹھا لیا انہوں نے. امریکنس کو یہی جوز کو لانے میں ان کا ہاتھ، دوسروں کو اس طرح آپ کے ایونجلسٹ ہیں، اس طرح آپ کے راکفیلر ہے، مگر وہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. خلاصہ جب پاکستانی کو یہ تک نہیں پتا اسٹیٹ بینک کیسے کام کرتا ہے، کون اون یا کنٹرول کرتا ہے اس کو، تو آپ باقی چیزیں چھوڑ دو نا. کہ آپ نے جو بات کی کہ بھائی یار کیپٹلزم میں جو ہے کوئی بھی بندہ جا کے کچھ کر سکتا، اس کے لیے آپ کے بیسکس مضبوط ہونی چاہیے. بیسکس کہاں سے مضبوط ہوں گے؟ جب آپ کو فائنینشیل سسٹم یا فائنینشیل ایجوکیشن ہوگی. فائنینشیل ایجوکیشن جب آپ کو ہے نہیں، اسکولوں میں آپ کو کیا سکھاتے ہیں ویسے پاکستان میں؟ Yeah, to be frankly honest with you, there is no financial education whatsoever, even in the schooling system or the college for that matter, even in university degree. Unless and until you are doing MBA or you are studying finances, تو اگر آپ کو accountancy or taxation اور یہ چیزیں ہیں, other than that, if you were to say نا کہ they are teaching us how to manage our money, how to do budgeting, how to invest, how to save. No sir, that's not there. بہت سارا اس کے علاوہ بہت کچھ اور ہے. جب فائنینشیل ایجوکیشن کی بات ہے، بالکل رائٹ. تو ایون دیٹ وہ کافی نہیں ہے. وہ کیا ہے آپ کو بھائی آپ نے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہی اکاؤنٹنٹ کا جو ایک باقاعدہ اس کا فیلڈ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، یہ چیزیں بینکس میں جا رہا ایک بندہ. آج بینک میں ایک بندہ جو ہے میرے فیملی میں کچھ میں رشتہ داروں میں ہمارے 16-18 سال سے بیٹھے ہوئے، کوئی بینک مینیجر بنا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے. کیا تنخواہ ہے بھائی اس کی؟ 1,40,000. ٹھیک ہے، زور مار لو 1,60,000. کوئی زیادہ کچھ ایکسپیرینس تو پتہ نہیں کیا، کوئی 1,80,000. یہ 1,80,000 وہ ہے جو 5 منٹ میں آپ کے سامنے میں بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پروموٹ کیا کچھ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پیچھے اس کی کتنی ایجوکیشن ہے. یعنی اس کی زندگی اگر فرض کرو آج اگر وہ 50 سال کا ہے، 50 سال میں سے آپ لکھا لو 20 سال جو اس نے ادھر کام کیا ہے، بچ کے 30 سال.
30 سال کے اندر جو ہے وہ کوئی آپ تقریباً 15 سال نکال کو یہ میٹرک ہو گیا, بچ گئے 15 سال اس نے زور مارا ہے, پلس وہ بیسکس جو کہ 15 سال میٹرک تک تھا, 30 سال کا اس نے زور مارا ہے, تب جا کے اس کو یہ کام ملا ہے, صرف اس لیے کہ وہ 1,20,40,000 اس قسم کی انفلیشن, اس قسم کی جو ہے اکانومک کنڈیشنز میں آج کے دنیا میں رہ رہا ہے. کیا کرتا ہے وہ 3-4 اگر اس کے بچے ہیں تو پھر حالات خراب ہے اس کے. گھر کا کرایہ آپ کا 40,000, بڑا گھر چاہیے آپ کو, کوئی اچھا ایریا ہے 60,000 یا جو بھی ہے, اس کے علاوہ باقی 1000 چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی بہتر مجھ سے, آپ ادھر رہتے ہو رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ 1913 کا جو میں نے کہا تھا شروعات میں آلریڈی ایٹ دا بگننگ آف دا پوڈ کاسٹ کہ فائنینشیل ایجوکیشن ہی ہٹا دیا تھا. کیا یہ آپ کو پتا تھا اس سے پہلے کہ 1913 میں فائنینشیل ایجوکیشن ہی ہٹا دیا, نہ فقط پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے. اسی لیے آپ میجورٹی لوگوں کو دیکھو جو کہ آپ کے مڈل کلاس, جیسے پاکستان میں تو خیر بہت سارے کلاس ہیں, اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس, یہ کلاس, اس طرح بہت سارے ممالک میں یورپ وغیرہ ادھر ادھر اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن وہاں کا جو بھی مڈل کلاس ہے وہ یہاں پہ آپ کا اپر مڈل کلاس سمجھا جائے گا شاید, اگر کنورٹ کیا جائے, ٹرانسلیٹ کیا جائے. ان لوگوں کی بھی واٹ لگی ہوئی. ٹھیک ہے, میں بھی وہاں پہ اسکول گیا ہوں. انٹرسٹنگلی میں کوئی تقریباً 18-20 ڈینش اسکولوں میں گیا ہوں ڈنمارک میں. تو ہمیشہ میرے پڑھے ہی ہوتے تھے. میں ان سے کچھ پوچھتا تھا, بہت ساری مختلف چیزیں ہٹ کے, وہ تھوڑا سا شاید ریلیونٹ ہو ہمارے کوئی سبجیکٹ سے, باقی چیزیں ہٹ کے تو وہ جواب نہیں دے سکتے تھے اس کو. پھر وہ بولتے تھے بھائی یہ جو دیا وہی کرو. آپ میرے سامنے اگر اچھا ڈنمارک میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ 2,500 سال پرانی قوم, تو وہ بڑا پرائڈ لیتے ہیں اس چیز میں کہ ہماری ایک ہسٹری ہے. وہ آپ کو فورس کریں گے کہ ہماری ڈینش ہسٹری, وہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ بنایا ہوا ہے کہ ہماری ڈینش ہسٹری آپ اسٹڈی کرو. اچھا, اب وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 1840s کے لے کے آتے ہیں یہ لوگ, کہ فلانے زمانے میں 1840s میں ایسے پتہ نہیں پرنسس فلان ڈمکان یہ وہ اس طرح کی چیزیں اسٹڈی کرو. 1840s میں آپ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے میں 2040 کی طرف لے کے جاؤ, وہ قریب ہے. 1840 میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ آپ کے پاس کیا تھا؟ وہ مچھر بھی شاید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, فار دا سیک آف این آرگیومنٹ. تو لہٰذا وہ 20-25 اسکولوں میں یا 18-20 جو بھی اسکول تھے وہ سارے میں نے چھوڑ دیے, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. تو کوئی ڈپلوما نہیں, کچھ بھی نہیں, ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ دی ایج آف رفلی 21-22 میں نے 2 جو ہے وہ 21 میں بھی 22 میں بھی 2 میں نے سیل سائیکالوجی میں جو ہے وہ ڈگریز لی, ڈپلوماز لی, بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہے. مگر یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں, حالانکہ یہ تو پھر آن دا سرفیس ہم بات کریں, اگر اس کی ڈیٹیل میں ہم چلے جائیں تو پھر ایسا لگے گا جیسے میں نے شاید کوئی 35 سال پروفیسر کے طور پہ اسٹڈیز کی ہیں. رائٹ, یہ چیزیں ہمارے لوگوں میں نہیں. اب آپ کو اگر ایجوکیشن پیٹرن آپ کا ختم ہے, ایجوکیشن سسٹم ختم ہے, ٹیچرس ختم ہے, سب ختم, اور یہ پتہ چل گیا لوگوں کو. مجھے 2012 میں اندازہ ہو گیا تھا, اس لیے میں نے بولا بھائی چاہیے نہیں, گھر میں بڑے پڑھے کیے. وہ کہتے اسٹڈی کرو, کہتے کس کام کا آئے گا, میرے کام ہی نہیں ہے, مجھے لگتا نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہوگا, میں نہیں چاہیے بھائی مہربانی. آج ان لوگوں کو بھی پتہ ہے, میں دیکھتا ہوں کافی سارے لوگوں کو جو اویئرنیس آ چکی ہے, وہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. وہ ہونے کے باوجود بھی یہ ایسا ہے جیسے اسلامی ٹچ دوں اس کو, جیسے عمران خان نے دیا تھا. وہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک بندہ جس نے فرض کرو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہوتی ہے, تو کیا وہ جنتی ہے دوزخ؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ اگر اس کو اچھائی اور برائی کا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس کو. پھر لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو چھوڑ دے, آپ مجھے بتائیں یار اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو اوبویسلی پھر اس کو جہنم تو اس کا ٹھکانا نہیں ہے نا. اگر اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے, فرق کرنا نہیں, بالکل اس کو معلوم ہی نہیں ہے یہ معلوم اچھائی ہی ہے نہیں برا ہے. یس ٹرو, رائٹ. یہ اسی طرح تھا, اب میں بھول گیا ہوں ایگزیکٹلی کہ کون تھے, کوئی یا تو ہمارے کوئی اصحاب تھے, اصحاب میں سے تھے, یا کوئی ویسے ہی کوئی بندہ تھا, بہرحال کافی عالم دانا. اس کے پاس ایک بندہ گیا, وہی بندہ جس نے کہا کہ بھائی اگر تو مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی میں اچھا کرتا ہوں, یہ برائی اچھائی برائی میں کیا فرق ہے, تو کیا میں جنتی ہوں دوزخی؟ تو وہاں پہ اس کو بتا دیا کہ بھائی اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ جنتی ہو. تو اس نے پھر ایک کوئی مثال دی کہ فلانا کام میں نے کیا تھا, اچھا ہے برا ہے؟ تو اس نے کہا برا ہے. اس نے کہا کیوں بتایا مجھے؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگوں کی ذمہ داری جو ہے نا, پاکستانی کیا مینٹالٹی, وہ کہتے ہیں 30 سال 35 سال کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے, جب وہ زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سارا الزام معاشرے پہ, حکومت پہ, والدین پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے مجھے نہیں سکھایا, اس نے ہماری ذمہ داری نہیں لی, اس نے ملک صحیح نہیں چلایا. مگر اسی معاشرے میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خود ہی نکل جاتے ہیں, جن کو آپ پھر کہتے ہو سیلف میڈ. رائٹ. تو انسان کو اپنی ذمہ داری خود بھی لینی چاہیے. اب ہم تھوڑا سا اس کو کرپٹو پرسپیکٹو میں لے کے آئیں تو یہ چیز ہے, جب آپ پیسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو تو یہاں پہ آپ کا رسک 3 برابر زیادہ ہے بنسبت اس کے کسی بزنس کو کرنے میں. جو فزیکل بزنس ہے, کوئی چپلی کباب آپ کا ریسٹورینٹ کھول لو, وہ زیادہ چل جائے گا, اس کو آپ چلانا بھی جلدی سیکھ جاؤ گے. اتنا سا تو ہے, کیا کرنا ہے بھائی, پکانا ہی ہے. گھر میں ماں باپ نے بھی بہت پکایا ہوگا, 10 سال دیکھا ہے آپ نے پکتے پکتے, تو آپ کو تھوڑا سا اس کا کنسیپٹ میکینزم سارا پتہ ہے پہلے سے کہ چلتا کیسے. اس کے علاوہ آپ کی تھوڑی سی ایک چھوٹی سی جگہ ہے, 2x2 4x4 جو بھی ہے چھوٹا سا, اس کے اوپر آپ کیا تنخواہ دے دیا, وہ آپ کا کرایہ کیا ہوگا, 20,000 30,000 40,000 جو بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ آپ کو پہلے سے پتہ ہے. اب آپ اس کے اندر جب گھستے ہو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ہمارا لوکیشن تھوڑی ٹھیک ہو, باقی انشاءاللہ خود ہی چل جائے گا.
ख़ास तौर पे कराची टाइप जगह पे जिधर सारा दिन रेस्टोरेंट्स में रश होता है, राइट, मगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहा है या मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मगर रश बड़ा टाइट। यही चीज़ क्रिप्टो में इंसान किसी चीज़ को जब तक स्टडी नहीं करता, समझता नहीं है, बेशक थियोरेटिकली फिजिकल जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी आती है ना, फिजिकली या प्रैक्टिकल, फिजिकल नहीं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमेशा बाद में आती है। थियोरेटिकली स्कूलों में हम जाते हैं तो हम क्या सीखते हैं, पहले हमें 365 दिन बोलेंगे भाई आप ये बुक खोलो या रटा मारो, ये रटा मारो, रटा मारो, 20 किताबें, 20 क्लासेस, फिर उसके बाद इतना मेहनत मुशक्क़त है, बारी मुझे याद है बड़ा बारी बैग होता था हमारा, ऐसे हो जाते थे हम वापस जाके घर में। तो उसके बाद कहते थे अच्छा अभी आओ एग्ज़ाम में। 365 दिन आपका थ्योरी चल रहा था, 365 दिन के बाद प्रैक्टिकल की बात आ गई, तो आपने एग्ज़ाम दिया, जिधर फॉर द फर्स्ट टाइम आपने जवाब देना शुरू किया, या तो पास हो गया, फेल हो गया। क्रिप्टो भी ऐसी है, हर बिजनेस ऐसी है। जब आप बगैर अवेयरनेस के, बगैर आपको कुछ पता हो और आप घुस जाओ एक फील्ड में, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपने भी कहा कि जिन को आप जानते हो वो सारे लॉस में बैठे हुए हैं। क्रिप्टो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बड़ा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन चल रहे हो उसके अंदर, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड हो कि एक बंदा जिसको रियाजी देखता ही नींद आ जाती है बहुत आसान। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कहाँ देखना चाहिए। इसी कमरे में जहाँ हम बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे गोल्ड कहीं पे छुपा दो, और मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको गोल्ड वो ट्रैक जो करते हैं ना, मेरे पास उसका जो इक्विपमेंट है, और मैं क्या करूँगा, मैं पागलों की तरह हर तरफ उसको मारता जाऊँगा ना लालच में, शायद यहाँ से निकल जाए, शायद यहाँ से। इस चक्कर में मैं अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ। इसी को अगर ट्रांसलेट कर रहा हूँ आप इसमें इमेजिनरी क्रिप्टो में, तो जोर बहुत मार रहा हूँ, लेकिन इन द प्रोसेस लॉस कर रहा हूँ। जो मैं एनर्जी यहाँ ज़ाया कर रहा हूँ फालतू, क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ पे, इसी तरह वहाँ पे, तो वो अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, मैं अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ। अगर मुझे पता हो, मेरे पास इक्विपमेंट हो, अंदाज़ा लगाओ मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, टूट करेगा वो, जैसे वो ये डिटेक्टर हो कोई आपके पास, यस, तो वो एकदम बता देगा फलां जगह पे जाके खुदाई करो भाई, टाइम पास नहीं करो। मैं वहाँ पे जाऊँगा, सीधा डज उठा लिया, चले गया। तो ये फ़र्क है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कंसेप्ट 2020 में फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान में मशहूर किया इसको। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारी रीच जो है वो 1 लाख से ऊपर नहीं। अगर कोई इसके अलावा जानता हो, हमें फॉलो ना करते, वो अलग बात है। आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, फॉलो नहीं करते होंगे, वो अलग बात है। मगर स्टिल ऑन पेपर जो हमारे पास 1 लाख लोग हैं, इससे ज़्यादा कोई रीच नहीं। तो जो भी हुआ ये 1 लाख में हुआ। मगर उस ज़माने में, आज से 3 साल पहले, जो अभी 1 करोड़ 1.25 करोड़ है, तो 2020 में कितना था? उस ज़माने में कितने हो गए? 70 लाख। क्योंकि उसके बाद असल काम तब हुआ है ना, 2021 में पाकिस्तान के जितने भी लोग बैठे हुए, अगर उसका परसेंटेज निकालो कि कितने लोग बढ़ गए, तो ये तकरीबन 55% बढ़ गया तब से, 2021 से। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन उस ज़माने में 2020 में 3,000 का था। 2022 आया तो फिर ये 70,000 पे पहुंच गया। डॉलर्स की आजकल किस रेट में चल रहा है? 28 समथिंग। 28. Right. Do you think it's the right time to go and invest it into the crypto space? Because जबकि सारी चीज़ें जो हैं वो गिव और टेक, आप यूएस की इकोनॉमी का हाल देख लो, सारी जो हैं अभी तो 2 वहाँ पर बैंकरप्सी, बल्कि गवर्नमेंट ने बेल आउट किया मेरे ख्याल में। सिलिकॉन वैली बैंक था और एक उनका दूसरा था न्यूयॉर्क में कोई बैंक। But the situation, the global situation, the crises are not that good. So do you feel like it's the right time to be invested in cryptos anyways? Right. सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने अच्छा मेंशन कर दी, इसको मैं भूल जाता इसको। ये जो बैंक रन्स हुए ना सारे, वो जो डिफॉल्ट हुए, yes, I've been predicting that since 2017. और जो पूरा लॉकडाउन हुआ है ना आपका, या ग्लोबल जो क्राइसिस आया आपका, रिसेशन की बात करो, since 2016. ठीक है। How would you know that? By like 4-5 बहुत साल? आसान नहीं, ये बहुत आसान काम है। ये बहुत, मिसाल के तौर पे एक फिस्कल पॉलिसी है एक मुल्क की। हाँ, आपको पता है फिस्कल पॉलिसी कैसे चलती है और उसके इम्पैक्ट्स मुल्क पे कैसे आते हैं? How? माशी तौर पे। हाँ, जून 2022 से जून 2023 तक ये फिस्कल पॉलिसी आपकी, ये फिस्कल ईयर है। इस फिस्कल ईयर में फिस्कल पॉलिसीज आप बनाते हो इन टर्म्स ऑफ वर्ड, कोई भी बजट चर्जेट, ये वो हिसाब किताब, टैक्सेस वगैरह, हिसाब, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, राइट। ये सारा इसी टाइम पे होता है। अब आप अगर अमेरिका हो, पाकिस्तान तो बड़े लोअर लेवल पे हम बात करेंगे, हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। प्रायर टू आपका कोविड जब आया, इससे पहले ऑलरेडी अब काफ़ी सारे जो है बैंक्स जो है, जैसे डॉइशे बैंक, इसी तरह मुख्तलिफ इक़साम के बैंक्स दुनिया में, वेनेज़ुएला का भी चल रहा था किस्सा, ये सारी चीज़ें जब आप इस सबको देख ले होते हो, तो आप एक चीज़ को कैलकुलेट करते हो जिसको कहते हैं ग्लोबल डेट वर्सेस ग्लोबल जीडीपी। ये तराजू के 2 पलड़े टाइप है ना। तो जब आपका डेट ज़्यादा हो रहा है, क्या मतलब इसका? ऑटोमेटिकली you are losing money because you are in जीडीपी debt. आपकी कम हो रही है, GDP कम हो रही है। तो यहाँ पे जीडीपी हमारी जो है ग्लोबल, पाकिस्तान इंक्लूडेड, ग्लोबल डेट ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल जीडीपी आपकी कम होती जा रही है। एक ये। अच्छा, अमेरिका कैसे टैकल करता है इसको? 2-3 तरीके। एक इन्फ्लेशन आता है, फर्स्ट उससे पहले हम आ जाते हैं सीपीआई पे। सीपीआई बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं। यह इससे भी बड़ा रिलेटेड है या रेलिवेंट है हमारे पाकिस्तानी क्रिप्टो स्पेस से।
क्योंकि ज़्यादातर ये लोग आते हैं कहते हैं फेड का चेयरमैन, फेडरल रिजर्व का चेयरमैन, उसका नाम पावल है, मैं उसको पावल चौधरी बोलता हूँ, कि वो आएगा और वो वहाँ पे जो है वो कोई बताएगा आज कि भाई हमारे इंटरेस्ट रेट फलां जगह पे चले जाएंगे, इतना हमने हाइक करना है 0.5%, 0.3 जो भी है, तो हमारे लोग बड़े पैनिक करते हैं क्योंकि अक्सर उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा होता है क्रिप्टो मार्केट पे। वो एकदम से अनाउंसमेंट के बाद या तो नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तो बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं। मगर किसी को ये नहीं पता, CPI तो बहुत बोलते हैं, मगर किसी को ये नहीं पता CPI की एब्रीविएशन क्या है और उसका मकसद क्या है, उसका फंक्शन क्या है। What is consumer price index, CPI? गुड्स एंड सर्विसेज आपके जब महंगे हो जाते हैं इसको CPI बेसिकली बोलते हैं। तो इसे महंगी जब हो जाती हैं, महंगी या सस्ती भी हो, सस्ती भी हो, उनकी ओवरऑल जो वैल्यू है सर्विस, परचेजिंग पावर समझते होंगे आप। Yes. परचेजिंग पावर जो है अभी पाकिस्तानी रुपया की क्या है, बिल्कुल 48-47% इन्फ्लेशन चल रहा है। Yes. 89% आपका 89.86 लास्ट टाइम आई चेक्ड, ये CPI चल रहा है आपका। CPI से आप अपने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आज का करंट जो CPI चल रहा है, अगर तो ये 90% है, तो इसको आप प्रीवियस जब भी आया था CPI का रिपोर्ट 6 महीने पहले, साल पहले जो भी था, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। यानी फर्ज करें अगर वो 40 था, ये 90, माइनस कर दिया 50 बच गया, राइट। 50 को 2 से डिवाइड करो, 25, उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। इस हिसाब से आपका जो है, मैं तो आइडिया आपको दे रहा हूँ, इस हिसाब से आपका वो बनता है, इन्फ्लेशन का आपको रेट पता चल जाता है। मगर वो तो वैसे भी आप गूगल करो इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है किसी भी मुल्क में, तो आ जाएगा आपके पास। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी बंदे ने उसको डिटेल में समझना हो ना कि CPI के रिलेशन टू इन्फ्लेशन और उसके बाद इन दोनों का इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स पे, ठीक है, इससे इंसान अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कर सकता है कि उसको ये पता हो कि भाई हमने कब में रियल एस्टेट में घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए, गाड़ियों के बिजनेस में घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। लास्ट ईयर जब जुलाई में मैं आया हूँ, तो जुलाई के कोई आखिर में ही मैंने तकरीबन हमारी ऐसी बातचीत हो रही थी इधर उधर, तो मैंने उनको कहा कि भाई गाड़ियाँ शाड़ियाँ क्या कीमत चल रही है, ठीक है, क्यों अब मुझे तो चाहिए ना, मैं 3-3 महीने रह रहा हूँ तो क्या करूँ मैं। तो मैंने से पूछा उनसे, मुझे कहते हैं कि भाई गाड़ी फलाना फॉर्च्यूनर जो है इतनी की चल रही है। मैंने कहा भाई अच्छा आप ज़रा निकालो फॉरेन रिजर्व्स वगैरह, ये सारा हमने चेक किया, थोड़ा इन्फ्लेशन ये वो हिसाब चेक किया, फिर उसके बाद IMF के पढ़े, ये सारा मैं तो फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एक और छोटी मिसाल इसके साथ कनेक्शन है उसका, शेख रशीद, इमरान खान, इस टाइप के लोगों की मैंने पिछले 12 साल से एक वीडियो नहीं छोड़ी, एक वीडियो नहीं छोड़ा। हालांकि मैं रहता किधर हूँ, डेनमार्क, मगर मैं इधर ज़्यादा घुसा हूँ बनिस्बत उन लोगों के जो यहाँ के हैं, मैं उनसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हूँ भारत। तो क्योंकि ये सब फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे बेहतर अंदाज़ा है कि यहाँ पे मोस्ट लाइकली आने वाले वक्त में क्या होगा। तो हमने वो फॉर्च्यूनर जो है एक पता करवाया, उसको हमने ले लिया, 1,30,35 तकरीबन चल रहा था, उसको भी रिसेंटली मैंने बेचा, उसके ऊपर 32 लाख फ़ायदा किया मैंने। अच्छा, विद इन व्हाट अ स्पैन ऑफ जुलाई ख़त्म कर दो क्योंकि जुलाई के आखिर में था, उसके बाद अगस्त 8वां महीना होता है, 4 साल गुजर गया, 4 वो 3 मार्च, 7 महीने में 32 लाख मुफ्त में बगैर कुछ किए, सिर्फ इसलिए कि आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट किया, राइट। तो CPI हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, दोनों को मिला लो, इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल मार्केट्स पे क्या है, इस हिसाब से आप अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो। फॉरेन रिजर्व्स अगर आपको गिरते दिख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली जब भी किसी मुल्क में फॉरेन रिजर्व गिरे होते तो कौन कौन सी चीज़ें महंगी होती, बस ख़त्म। आप उसको एक्यूमुलेट करो ना, ऐसे जैसे कभी आपने बिटकॉइन ख़रीदना हो या आपने कोई स्टॉक्स ख़रीदना हो, पेनी स्टॉक्स जो भी हो, जब आप देख रहे हो यार ज़बरदस्त वैल्यू, बड़ा सस्ता हो गया, ये टाइम है कि यहाँ से रीबाउंड करेगा, क्योंकि ज़ीरो पे तो कुछ नहीं जाता ना कि एकदम से ज़ीरो पे चले जाए, तो लिहाजा उस टाइम पे आप उसकी एक्यूमुलेशन शुरू करते हो। अब उसकी टेक्निकलिटीज़ में छोड़ देता हूँ कि क्या क्या आपने पीछे देखा है, मगर सिर्फ ये चीज़, उसके बाद आप उसकी एक्यूमुलेशन शुरू करते हो। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो आपकी इकोनॉमी जब रिकवर करती है, वो सारी चीज़ें जो है आप उस हिसाब से अच्छा खासा उसका प्रॉफिट निकालते हो। तो इट गोज़ बोथ वेज, आप दोनों विकेट के दोनों तरफ खेल सकते हो, यहाँ से भी जब फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़ रहे हो और वहाँ से भी। दूसरी चीज़, जब फॉरेन रिजर्व आपके बढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया जो है अगेंस्ट डॉलर वैल्यू गेन करता है। डॉलर वर्सेस पैसा जो है वो कम हो जाता है, डिप्रिशिएट करता है वैल्यू। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डॉलर के गिरने की वजह से पाकिस्तानी रुपया जब गेन स्ट्रेंथ कर रहा है अगेंस्ट द US डॉलर, कौन सी चीज़ें जो महंगी हो जाती हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो उसमें। ये बड़ा सिंपल है, तो इसको इकोनॉमिक्स में आता है, हालांकि उसका कोई थंब रूल नहीं है सप्लाई डिमांड वाला, थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन ये बात बड़ा आसान है किसी के लिए भी समझना अगर वो थोड़ा सा स्टडी करे इसको। But do you feel like in current economic crisis situation, crypto में invest करना, is it like the good option right now because the market is like down? Yeah, right now there is panic in the market. Yeah, what should like do? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जवाब ये है कि मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि रेलिवेंट है इससे, 18 दिसंबर को मैंने बिटकॉइन का एग्जैक्ट बॉटम बताया। बॉटम से मुराद क्या होता है हमारी ज़ुबान में, क्रिप्टो ज़ुबान में, कि एक चीज़ जहाँ से वो रिवर्स होने वाली है, ये उसका बॉटम था। अब बॉटम के 2 एग्जाम होते हैं, टू कीप इट रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉडकास्ट। एक है साइकिल का बॉटम और एक है लोकल बॉटम। लोकल बॉटम आपका टेम्परेरी होता है, साइकिल का बॉटम आपका जो है वो लंबा चलता है, 1 1.5 साल 2 साल, ठीक है। मैंने लोगों को 18 दिसंबर को पोस्ट करके अवेयर किया फ्री में, सारा इनका पेड़ से ताल्लुक ही नहीं,
ان لوگوں نے جو ہے ان میں سے کافی سارے لوگوں نے 16,480 16,500 اس طرح کے لیولس پہ بٹ کوائن لے لیا. اور اسی طرح باقی کے کوائنس کو ہم کہتے ہیں آلٹ کوائن سے مراد یہ الٹرنیٹیو کوائنس. بہت سارے وہ کوائنس اب وہی سارے جو ہے بٹ کوائن الون تقریباً 81 to 82% اپریشیٹ کر چکا ہے پرائز میں, ویلیو میں 81%, کیونکہ 16,400 سے اٹھا لو 28,800 500 جو بھی ہے 29,000, تو تقریباً 82-83% جو بھی بنتا ہے. اسی طرح آپ کے آلٹ کوائنس 300% 400% آلریڈی لوگوں کا پورٹ فولیو میں اضافہ ہو چکا ہے, سوائے ان کے جنہوں نے شاید نہ خریدا ہو. اس کے وجوہات بہت ہو سکتے ہیں, ایک کے پیسہ نہیں ہے, ایک کے ڈر ہے, کیونکہ ڈر بہت ہوتا ہے جب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نیچے گر رہی ہوتی ہیں اور پرائز ان کی ویلیو جو ہے وہ ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ یار یہ صحیح ٹائم ہے کہ نہیں ہے. جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہے اوپر جا رہا ہے, وہ خرید رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ غلط ٹائم ہے. جب اوپر جا رہا ہے غلط ٹائم ہے, کیونکہ وہاں سے وہ ریورس کرے گا. لوگ جو اس کو اوپر اور نیچے لے کے جاتے ہیں, لوگوں سے مراد کون, جو آپ کا مانیٹری سسٹم کنٹرول کرتے ہیں, آپ کے بینکس کنٹرول کرتے ہیں, آپ کے جو ہے وہ کیا نام ہے اسٹاک مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ کرپٹو کو کنٹرول کرتے ہیں. سارا پیسہ ان کا ہے, سب انفلوئنس یہ جو مینیپولیشن ہے بیسکلی سارا وہاں سے آتا ہے. اب جب آپ ان کو ٹریک کرتے ہو کہ وہ کس حساب سے اس کو لے کے چلتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باٹمس وغیرہ پہ خریدنا ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا لاس آپ کو ہو سکتا ہے, وہاں پہ آپ اپنا رسک مینیج کر سکتے ہو. کمپیریٹیولی بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی چیز جو ہے آلریڈی 100% اوپر چلی گئی, کیونکہ وہاں پہ آپ اپنا رسک مینیج صحیح سے نہیں کر سکتے ہو. اینی ٹائم آپ کو کنفیوژن ہے بھائی, کیونکہ ان دا مڈل آف نو ویئر گزرے ہو نا آپ کوئی صحیح لیول پہ نہیں ہو, تو آپ بالکل ان دا مڈل آف نو ویئر اینی ٹائم وہ ریورس کر سکتا ہے بیک ٹورڈز دا ڈاؤن سائڈ, اینڈ دین آپ بیٹھے ہو او بھائی میں نے کیوں لیا. اس کو ہم کرپٹو زبان میں کہتے ہیں فومو, جو ہمارے لوگ بہت ریلیونٹ ہے, وہ سارے مسنگ آؤٹ. ایگزیکٹلی. اب فیئر ایک اور چیز ہے, یہاں تک تو جانتے ہیں لوگ, مگر اس کے 2 بائی پروڈکٹس ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک بندہ جو فومو کرتا ہے بذات خود, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایموشنلی انسیکیور ہے. ٹھیک ہے, ایموشنلی انسیکیور ہے, مینٹلی نہیں, ایموشنلی. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور زیادہ نہیں ہے, میں اس کو بڑا کنٹرول کر کے اسپینڈ کر رہا ہوں, کنٹرول کر کے خرچ کر رہا ہوں, ڈر رہا ہوں کہ بھائی یار جو میرے پاس 500,000 جو پڑا ہوا ہے یہ آخری پیسہ ہے میرے پاس بچا کنجا, اگر میں نے اس کو ایک دم سے کوئی ریکلیس ہو کے لاس کر دیا تو بھی حالات خراب ہو جائیں گے, رائٹ. اب جب اس طرح کی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ لالچ والا جو فیکٹر ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس کو اوور رائڈ کرتا ہے ایک قسم کا, یہ ریپلیس ہو جاتا ہے. یہاں پہ وہ یہ نہیں سوچتے, یہاں پہ کیئرلیس وہی چیز وہی پیسہ اگر ان کو بولو کسی اور مارکیٹ میں ڈالے تو یہ لوگ بڑا سوچ کے ڈالیں گے. دوستوں پہ خرچ کرو, وہ اللہ آگے جو خرچ کرے, آپ کے بھی بہت سارے دوست ہوں گے, کم خرچ کرتے ہوں گے مثال کے طور پر, تو کرپٹو میں ڈالنا ہے وہ ڈال دیں گے اس کو. کیوں؟ اس لالچ میں کہ بھائی یار یہ 20x کر دے گا انشاءاللہ. اچھا یہ کیا فومو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو یہ اچھا پیسے ڈالے کیوں ڈالے؟ اس لیے کہ پرپز یہ تھا کہ ہم نے پیسے کمانے. اب ہوتا کہ الٹا پیسہ لاس ہو گیا. اب جب لاس ہو گیا, اگر کچھ ان کے پاس پڑا ہو یا نہ پڑا ہو, لون لیا بینکوں سے لیا یا کوئی والدین سے لیا, جو بھی لیا, اب ان کا ایم دوسرا کیا ہوتا ہے, بڑا انٹرسٹنگلی اٹس ویری فنی, وہ یہ ہے کہ نہ پیسہ نہیں کمانا ہے, وہ جو لاس کیا وہ کمانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ریونج ٹریڈنگ. ریونج ٹریڈنگ. کیا آپ نے مارکیٹ سے میں تمہارا جو ہے ابھی خون چوس لوں گا, میرے پیسے کیسے لے لیے تم نے, اس کو بولتے ہیں ریونج ٹریڈنگ. جب ریونج ٹریڈنگ میں گھستے ہیں تو ان کا کوئی ٹریڈ سیٹ اپ صحیح نہیں ہوتا. اب ان کا جو پلان ہے جس حساب سے انسان کو چلنا چاہیے, ایک ڈسپلن ٹریڈر کو چلنا چاہیے, وہ ڈسپلن کو بالکل انہوں نے جو ہے کورٹ کے سپریم کورٹ کے آرڈر کی طرح سائڈ پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ اوور ٹریڈنگ. یہ بائی پروڈکٹس ہیں. جو بندہ فومو کرتا ہے آٹومیٹکلی ریونج ٹریڈنگ کرتا ہے, آٹومیٹکلی اوور ٹریڈنگ کرتا ہے. اوور ٹریڈنگ سے مراد یہ کہ بھائی اگر آپ کو فرض کرے 1-2 ٹریڈس کرنے چاہیے, زیادہ نہیں, دن میں کہ اس کو بھی لے لو, اس کو بھی لے لو, اس کو بھی لے لو, یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کرو گے تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے, پھر آپ کا ٹریڈ سیٹ اپ بالکل سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کا کوئی ڈسپلن نہیں بچتا, پرنسپل ویسے بھی نہیں ہے. تو لہٰذا فومو, ریونج ٹریڈنگ, اس کے بعد اوور ٹریڈنگ, یہ تینوں صرف اور صرف تباہ کرتے ہیں انسان کو, پیسے کسی کے نہیں بنتے. بٹ اگر اسٹارٹ میں ہی فومو پر قابو پا لیا جائے, مینیج کر لیا جائے, تو ان دو کی طرف بات نہیں آتی, ریونج ٹریڈنگ کی طرف. تو بٹ ہاؤ یو وڈ مینیج فومو؟ آپ دیکھ رہے ہو فومو وہی کرتا ہے جس کو بہت لالچ ہے, یعنی فرض کریں مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہو. نہیں, فومو اس کو بھی ہے جس کو بہت لالچ ہے, لیکن اس کو بھی ہے جس کو لگ رہا ہے کہ آئی ول بی لیفٹ بیہائنڈ. یہ دیکھو سارے زاہد, نبیل, یہ XYZ سارے آگے جا رہے ہیں, لے رہے ہیں, چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں, دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے. جس طرح آج کل آپ دبئی کے بارے میں سن رہے ہو, بیکاز آف رشیا یوکرین وار, اور دنیا بھر میں ٹیکسز زیادہ ہیں, زیادہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں, پراپرٹی کی پرائسز بڑی اپریشیٹ کر رہی ہیں, اور رپورٹس آئی ہیں کہ یہ آگے بڑھتی جائیں گی. اب میرے جیسا بندہ یا آپ جیسا بندہ جو کہ دوسری انڈسٹری کا بندہ ہو نا, لیکن اس کے پاس پیسے پڑے ہوں, بٹ پاکستان میں تو ہم رائٹ ناؤ ہم تھوڑا احتیاط کریں گے, دیکھیں گے کہ کہاں پر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اگین وہی والی بات کہ ہماری فسکل پالیسی کیا ہے. بٹ اف یو آر لوکنگ ایٹ دس مارکیٹ کے یار
کرپٹو میں بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اور ریئل اسٹیٹ میں بھی ہے, اور somehow آپ کو لگتا ہے یار میرے پاس تو پیسے بھی ہیں, صحیح ہے, لیکن اگر میں ابھی نہیں کروں گا تو یہ جو اپارٹمنٹ ہے یا یہ فلانی جو کرپٹو ہے نا یہ مزید مہنگی ہو جائے گی. تو ہاؤ یو وڈ مینیج ان دس سچویشن, بیکاز بڑے اچھے ڈسپلنڈ انویسٹر اس ٹائم پر جو ہے نا وہ جو اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے, جو اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا صبر ہوتا ہے, وہ سم ہاؤ اس کو کھو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم جاتے ہیں, اور دین دا مارکیٹ ٹرینڈ بیکورڈ. سو ہاؤ کین یو مینیج دس فومو کائنڈ آف سچویشن اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ ان یور ٹریڈنگ گیم؟ انڈرسٹوڈ. تو یہ لاسٹ پارٹ اچھا ہے, بجائے اس کے میں دوبارہ سے جنرل پرسپیکٹو میں آپ کو پریسائزلی اپنے بارے میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. جب میں نے شروع کیا تھا تو اس زمانے میں حالانکہ میرا جتنا بھی بیسکس سے پہلے بلڈ تھا, مانیٹری سسٹم میں نے آپ کو بتایا وغیرہ وغیرہ, ناٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, میرے لیے پہلے 1 سال 1.5 سال تقریباً بڑا مشکل تھا اس کو صحیح سے سمجھنا. اور یہ بڑا نیچرل ہے یار, کسی کے ساتھ ہوتا ہے, کسی بھی لائن آف فیلڈ میں آپ چلے جاؤ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں ماسٹر ہو گئے. اچھا کس حساب سے, کیونکہ جس انڈسٹری یا مارکیٹ سے میں آیا ہوں وہاں پہ ایسا نہیں چلتا تھا کہ بھائی آج اگر $2 کا ہے کل یہ $15 پہ پہنچ گیا. فار انسٹنس آپ فوریکس کی بات آپ نے مجھ سے پوچھی تھی آف دا ریکارڈ اس ٹائم, USD یا GBP USD کا جو پیئر ہے 16 سال میں جتنی اس کی والیٹیلیٹی تھی, جو سوئنگس تھے, وہ بٹ کوائن نے 2 سال میں کور کر لیے. تو ایک مارکیٹ جو دوسرے مارکیٹ کو 14 سال سے بریک یا 14 سال آگے اس سے, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف وٹ پرائز اپریسیشن, ویلیو اپریسیشن وغیرہ وغیرہ, تو پھر آپ فوریکس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے. اسی طرح اسٹاک مارکیٹ, اب وہاں پہ ان کی جو مارکیٹ کیپس ٹوٹل کیپٹلائزیشن ہے اس کی, اتنا اس کے اندر پیسہ ہے $ٹریلینز, جس کی وجہ سے اس کی مینیپولیشن بہت سخت ہے. یہ ایسا ہے جیسے بھائی آپ کو اگر میں 5 کلو دوں تو آپ بڑی مزے سے جو ہے ڈمبل مارو گے بائسپس, اگر میں وہی آپ کو جو ہے وہ 30 کلو دوں تو آپ کتنے مار لو گے؟ 5 6 ایگزاسٹ ہو جاؤ گے. یہی چیز یہاں پہ مارکیٹ مینیپولیشن جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں کرنا جو ہے بڑا آسان یا بہت مشکل کام ہے, فوریکس میں کرنا بہت مشکل کام ہے, حالانکہ کرتے ہیں یہ لوگ. اور آفیشیل ذرائع سے میں نے باقاعدہ اس کی ایک پریڈکشن تھی, یہ جو رشیا اوکرین وار بھی آپ نے بات کی, اس کی بھی میری پریڈکشن سے بہت پہلے تھی. یوٹیوب پہ ڈاکومنٹڈ میرے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, 2.5 گھنٹے کی لیکچرز ہیں, ٹھیک. اچھا بہرحال آ جاتے ہیں اس پہ. اب کرپٹو میں فومو جو بات ہے, فومو کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ فومو کو بھی آپ ایسے کنٹرول کرتے ہو سب سے پہلے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج اگر یہ $20 پہ میں نے نہیں لیا تو پھر اس کے بعد یہ پتہ نہیں 500 پہ چلے جائے گا سیدھا ایک ہی لائن میں, ایسا نہیں ہے. وہ بیچ میں بہت سارے آپ کو زبردست زونز ملتے ہیں جدھر آپ انٹری کرتے ہو. لیکن اگر ایک بندے کو سمجھ ہی نہیں ہے نا ٹیکنیکلٹیز کی, وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بولے گا پتہ نہیں ابھی کہاں جائے گا یہ. اس چکر میں فومو ہوتا ہے نا. فومو انسان تبھی کرتا ہے جو بلینک ہوتا ہے وہ ذہن میں, ٹیکنیکل اسپیکٹ سے بلینک جب بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ فومو کرتا ہے, کیونکہ اس کو نہیں پتا ہو تو وہ کیوں فومو کرے؟ وہ بولے گا ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ بھائی, مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں سے آپ ریورس کرو گے, جب ریورس کرے گا نا, کریکشنز ہوتی ہیں. کریکشن سے بیسکلی کیا مراد ہے؟ یعنی آپ جب کسی چیز کو خرید رہے ہو, یہ بیسکلی کس پہ چل رہا ہے؟ بائی پریشر سیل پریشر پہ چل رہا ہے. جتنا آپ کا والیوم آئے گا, والیوم سے مراد پیسہ جب خرید آ رہا ہے مارکیٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی اوپر جائے گا. اب سارے خریدیں گے تھوڑی دنیا میں, بیچنے والے بھی. یہی انسٹیٹیوشنز جو اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں یہ اس کو نیچے لے کے آتے ہیں. اور اسی حساب پہ اس کے بیچ میں جو سوئنگز ہوتے ہیں نا, اسی میں ان کی مینیپولیشن ہوتی ہے 24/7, جن کو ہمارے کرپٹو جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مارکیٹ میکرز. جبکہ مارکیٹ میکرز کسی کو پتہ نہیں ہے کون, ان ریالٹی وہ آپ کے انسٹیٹیوشنز اور بینکس بیٹھے ہوئے, وہ یہ سارا کچھ کرے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو ٹریک, میں نے ونس اگین وہی کہا نا, اگر آپ ریٹیل ٹریڈنگ کنسیپٹ سے چلو گے تو بیسکلی یہ آپ کو اسی طرف لے کے آتا ہے. فومو شومو اوور ٹریڈنگ, یہ وہ اس طرح کی چیزیں, کیونکہ وہ جو فالس نیریٹو پھیلایا گیا ہے اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں جو لوگوں کو اویئرنیس دین ہے وہ یہ ہے یہی کہ چارٹس کے اوپر آپ جاؤ 500 لائنیں لگاؤ, یہ سپورٹ یہ ریزسٹنس تھوڑا بہت تو پتہ ہی ہوگا آپ کو, وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں سے کبھی پیسے کسی نے نہیں بنائے, سوائے کوئی بہت کم, یعنی 1 ملین لوگوں میں کوئی 5000 لوگ ہوں گے, باقی میجورٹی لاس میں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹسٹک دے دیتا ہوں آپ کو. جو ریٹیل لوگ ہوتے ہیں یعنی ہم جیسے لوگ, اسٹیٹسٹک یہ ہے کہ ود ان دا فرسٹ 90 days ہمارے میجورٹی جو ریٹیل انویسٹرز ہیں ان کے اکاؤنٹس ٹوٹلی فلشڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں, ٹوٹلی لیکویڈیٹڈ, زیرو. 500 سے آئے ہو 90 دن کے اندر وہ ختم. 1000 سے آئے ہو, 10,000 سے آئے ہو, 20,000 سے آئے ہو, 90 دن کے اندر ختم. آپ کے جو دوست ہیں, آپ جو 2 بار اپنی مثال دی, ان کے ساتھ بھی موسٹ لائکلی ایسے ہی کچھ ہوا ہوگا. اور اسی طرح ایک واسٹ میجورٹی ہے ٹریڈرس کی, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ دا ورلڈ اوور, کہ جدھر ان کا ود ان دا فرسٹ 90 days اکاؤنٹ ٹوٹل ٹوس ختم. میرے ساتھ بھی ہوا تھا بیک ان 2016-17, ایون مڈ 2017. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے آج تک نہیں ہوا. کین یو پریڈکٹ لائک اگر اسٹاک مارکیٹ آپ کی, فار ایگزامپل اگر آپ کی گلوبل اسٹاک مارکیٹ جو دنیا کی بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے, US کی ہو گئی, UK کی ہو گئی, جاپان کی ہو گئی نا, ڈیولپڈ اکانومیز کی ہو گئی, اگر وہ نیچے جا رہی ہیں, کین یو پریڈکٹ کہ ایٹ دا سیم ٹائم کرپٹوز بھی نیچے جائیں گے؟ از اٹ لائک اینی کو ریلیشن شپ
between like these cryptos and these world biggest stock exchanges? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. ये भी मैंने बहुत जोर मारा है पिछले काफ़ी साल से कि मैं इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊँ लोगों में. फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ही शुमार होता है क्रिप्टो, इसी के अंदर शुमार होता है स्टॉक मार्केट्स. अंडरस्टूड? राइट. अब जब ये सारे एक ही फैमिली के भाई बहन, हाँ, घर में किसी के वालदा को दर्द होता है, बच्चे को भी दर्द हो, बाप परेशान है, टेंशन में, डिप्रेशन में, तो बच्चे भी है, वालद बीवी भी है, सब सारे कनेक्शन एक दूसरे का. ठीक है, उसका मूड ख़राब है, आपका मूड ख़राब है. इधर ऐसे ही है. स्टॉक मार्केट्स की कोरिलेशन है डायरेक्टली क्रिप्टो के साथ, इनडायरेक्टली DXY जो कि डॉलर इंडेक्स इसको बोलते हैं. ठीक है, इसके साथ. अच्छा, मिसाल क्या है इसकी, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब आपका स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ पकड़ता है ना, जब वो ऊपर जा रहा है, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपका स्टॉक मार्केट के साथ या क्रिप्टो के साथ, तो ये भी ऊपर जा रहा है. अब डॉलर के साथ उल्टा है. डॉलर के साथ इसकी जो कोरिलेशन है ना, दोनों की, वो इनवर्स कोरिलेशन है, यानी इनडायरेक्ट कोरिलेशन. मतलब डॉलर जब ऊपर जाएगा, स्ट्रेंथ पकड़ेगा, ये दोनों नीचे जाएंगे. अब सवाल बनता है क्यों? yes, जिसकी वजह से आप फ़ायदा उठा सकते हो, मैं अक्सर उठाता हूँ, सारे बिजनेसमैन जो है ये बड़ा फ़ायदा उठाते हैं. जब हमें पता है कि डॉलर जो है स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, इसके साथ आपकी पाकिस्तानी करेंसी भी गिरती है, साथ साथ स्टॉक मार्केट ही वो सब कुछ, तो आप यहाँ से देखते हो कि अक्सर औकात बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से जो है आउटफ्लो होता है, पैसा निकलता है. अब ये जो पैसा निकलता है किधर जाता है ये? क्योंकि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पैसा निकल रहा है, ये हमारे पैसे नहीं है, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं इन चीज़ों का. ये वो लोग हैं जो चलाते हैं सारा निज़ाम. ये लोग यहाँ से पैसा निकालेंगे, इसको डॉलर में डाल देंगे, या फिर ऐसे एसेट क्लासेस में डालेंगे जहाँ पे उनको फिक्स रेट पे इनकम मिल रही हो या रिटर्न्स मिल रहे हो. When you say strong dollar, does this mean कि उस वक्त इंटरेस्ट रेट हाई है तो स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल लिया, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, जहाँ से उनको एक राइट, तो बेसिकली फिक्स प्रॉफिट आ रहा है और वो प्रॉफिट रेट ज़्यादा है और रिस्क भी इतना नहीं है. जी, जो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अमूमन आप देखो हिस्टोरिकली तो डॉलर की प्राइस जो है अप्रिसिएशन होती है इसमें. क्यों होता है? क्योंकि इन्वेस्टर्स डॉलर की तरफ जाते हैं. बनस्बत इसके कि जब इंटरेस्ट रेट आपके नीचे हो जाए तो जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, क्या फ़ायदा उसको? यस, जिस तरह आजकल भी हो रहा है मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट ग्लोबली बड़े हाई हैं. बिल्कुल. तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वहाँ से पैसा निकाल के स्विंग करते हैं ना. ये तो फ़र्क सिर्फ ये, आप कुछ ट्रैक करो बस. यही मर्दानगी है इसलिए कि आप इसको ट्रैक कर सकते हो तो वाह, नहीं कर सकते हो तो आप परेशान रहोगे कि यार मैनिपुलेशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरा लॉस हो गया, नीचे आ गया, फलाना हो गया. तो लिहाजा आप वहाँ से पैसा निकालो. जब वो निकाल रहे हैं, आपको दिख रहा है इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, वहाँ से पैसा निकालो, रिस्की एसेट्स में आ जाओ. रिस्की एसेट्स के अंदर जो उसको अगर आप क्लासीफाई करो एसेट्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज में, तो उसमें क्रिप्टो जो है वो ऑन टॉप है, सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा उठाता है. जिसकी वजह से इसको क्या कहा था जिसने इसको बनाया था, हालांकि वो 2 नंबर आदमी है. मैं बिल्कुल सतोशी वतोशी भी नहीं मानता हूँ. Is it an institution या मैं उस पर आता हूँ, उस पर एक बार ये क्लियर कर दूँ ना इसको. तो लिहाजा आप आ जाओ क्रिप्टो में. जब आप क्रिप्टो में आ जाते हो, आप देखते हो कि भी आपका डॉलर जो है उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को भी छोड़ दो, डॉलर का चार्ट ही देखना छोड़ दो, खाली ये देखो कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है. नीचे जा रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ से पैसा निकलेगा. बाय अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वो पैसा इधर आएगा, और किसका आएगा? इंस्टीट्यूशंस का. उससे पहले चले जाओ, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ नहीं है ना कि इंसान छुपाए इसको. ये कोई ऐसी वेबसाइट पे तो नहीं मिलता छुपाए, एसेसिबल नहीं है. तो लिहाजा वहाँ से पैसा उठा के यहाँ पे डालते हो. जब आप देखते हो इंटरेस्ट रेट वो लोग बढ़ाने वाले हैं, ख़त्म करो किस्सा. अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ता और गिरता क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका इन्फ्लेशन बढ़ता और गिरता है. अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं. इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लोग इधर आएंगे, पैसा डालेंगे उधर, थोड़ा सा बैंकों शैंकों में इधर उधर हिसाब किताब, फेस रिटर्न उनको मिल रही है, उससे आपका थोड़ा सा इन्फ्लेशन काउंटर होता है. यही तो कर रहे हैं लोग अमेरिका में, दुनिया में करते हैं, वैसे पाकिस्तान भी ऐसी, क्योंकि ये सिस्टम तो है ही ऐसी. अब आ जाओ इस पे कि सतोशी वाला सिस्टम. मैं टोटली कोई वो नहीं हूँ कि मैं इसका कोई एडवोकेट बना हुआ बिटकॉइन शिटकॉइन. बेस्ट मेरे 2 ओपिनियंस हैं, और ज़्यादातर मैं अपने ओपिनियन की तरफ चलता हूँ बनस्बत इसके कि वो जो कॉमन एक मशहूर है, सतोशी वतोशी में नहीं मानता हूँ मैं. फर्स्ट ये लोग बोलते हैं वो सतोशी ने भाई बिटकॉइन बनाया फॉर व्हाट पर्पसेस? नंबर 1 टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर. बुलशिट. डिसेंट्रलाइज तो अलग है ना, उसको छोड़ दे एक बार, वो आते हैं उस पर. पहला क्या है कि भाई आपका जो है ये इक्वालिटी लाएगा बिटवीन द रिच, और हैज़ और कैरीज द पोटेंशियल टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली. इससे घटिया तरीन आर्गूमेंट दुनिया में कोई नहीं दे सकता. अब बताओ कैसे? पहली चीज़, रिच एंड द पुअर. रिच से मुराद तो कोई भी हो सकता है, एलिट क्लास को छोड़ के, वो तो है ही है. कोई भी $1 मिलियन वाला बंदा, $10 मिलियन वाला बंदा, ये रिच है सारे. पुअर कौन है? सारी आवाम पुअर है आपकी, मिडिल क्लास भी पुअर आपकी. क्यों? फाइनेंशियली. और फाइनेंशियली 2 मुराद से. एक मुराद ये आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप अमीर हो गरीब हो, एक तो इससे पता चलता है. दूसरा आपकी एजुकेशन से पता चलता है. ठीक है, हमें अगर तालीम ही नहीं किसी चीज़ की, हमें इल्म नहीं है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है किसी चीज़ का, किसी मार्केट का, वो चलता वलता कैसे, तो अगर मेरे पास $10 मिलियन भी है तो फिर भी मैं रिच में शुमार नहीं हूँ.
میں اسٹل پور. فائنینشیل مارکیٹس کے اندر اس کو الگ طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ فلٹر کرتے ہو. معاشرے والا امیر رچ نہیں کہ ایک معاشرے میں ایک بندے کے پاس کتنے پیسے. فائنینشیل فیلڈ میں جدھر جنگ چل رہی ہے ایکسپرٹیز کی, آپ کرپٹو میں آ جاؤ میرے ساتھ آپ کمپٹیشن کر لو تو آپ ہار جاؤ گے. میں آپ کی فیلڈ میں آ جاؤں امیزون تو میرا تو کوئی چانس ہی نہیں, رائٹ. تو اس حساب سے ہماری جو بھی ایکسپرٹیز ہے دنیا میں آپ سے بے شک 10 گنا زیادہ اگر تجربہ رکھتا بھی ہوں, آپ کی فیلڈ میں اگر میں آ جاؤں تو میں تو زیرو. اسی طرح یہاں پہ تو وہ جو اس کو بتایا نا کہ رچ اینڈ دا پور, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ کتنا کس کے پاس ہے. پور کے پاس ایک گاؤں والا بندہ ہے, کوئی جو ہے وہ کوئی بڑے پسماندہ علاقے سے, بے شک گاؤں نہیں ہے پسماندہ علاقہ ہے, بھائی ان کے اسکولوں میں کیا چل رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں. یہ لوگ کرپٹو میں گھستے ہیں, یہ لوگ کیسے کمپیٹ کریں گے آپ کے ایلیٹ کلاس کے ساتھ. یس, وہ ایلیٹ کلاس جو سارا لے کے آیا اس کو کیسے اس کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. جب تک کمپیٹ کرنے کے لائق بنے تو 30 سال تو ان کے گزرے, میں ادھر سائن کرتا ہوں اس کے اوپر, پوری ویلتھ اس کے اوپر نیچے لگا دیتا ہوں, گیمبل کرتے ہیں. 30 سال تو ان کو لگیں گے اس لیول پہ آنے کے کہ آپ کہو کہ ہاں یہ اس لائق بن چکے ہیں کہ یہ لوگ شاید اس کے ساتھ ٹیکنیکلی اس اسپیکٹ میں بات کروں کہ شاید کمپیٹ کر پائے. پھر بھی 60-40 یا مے بی 170-30 کا ریشو چلے گا, لیکن اسٹل پروفیٹیبل تو ہو گئے بنسبت زیرو کے. اچھا تو پہلے تو یہ بلشٹ آرگومنٹ ہے کہ بھائی وہ رچ اینڈ دا پور اس کے بیچ میں کوالٹی آئی. رہی بات ڈیسینٹرلائز, اچھا ڈیسینٹرلائز تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے ڈیسینٹرلائز, لیکن اس کے ساتھ ایک چیز آپ بھول گئے, وہ یہ ہے کہ ڈیسینٹرلائز ایٹ کین ناٹ بی کنٹرولڈ. یہ جو کین ناٹ بی کنٹرولڈ ہے اس نے سارا کام خراب کر دیا, کیونکہ یہ ٹوٹل ونس اگین بلشٹ. اچھا کیسے ڈیسینٹرلائز ایسے کہ بھائی اس کے بیچ میں بینک نہیں, یہ میں آپ کو پیسے بھی بھیجوں نا 10 کروڑ USDT, اس کے بیچ میں کوئی بینک وینک نہیں ہے, وہ 2-4 منٹ میں آپ کے پاس آ جائیں گے, آپ کی مرضی, آپ کے ساتھ جو مرضی کرو. آپ چاہے بٹ کوائن میں پیمنٹ کر کے جاؤ کسی کی جگہ پہ گھر خریدو, یا آپ جو بھی کرتے ہو, بیچ میں کوئی ہے نہیں, آپ کو نہیں روک سکتا. اس حساب سے ڈیسینٹرلائز ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کہتے ہیں نا کی ناٹ بی کنٹرولڈ, تو کی ناٹ بی کنٹرولڈ کا جو مطلب ہے نا وہ جو ہے بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. یعنی جو لوگ اس کو لے کے آئے, ایک تو یہ وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں؟ فار انسٹنس آپ کے پاس بٹ کوائن ہے ٹوٹل سرکولیشن میں 17 ملین میں سے جو آپ کا میجورٹی تقریباً 70-75% ہے وہ انہیں کے پاس پڑا ہوا ہے. اور دوسری چیز بٹ کوائن کی ایک ڈومیننس ہوتی ہے, ڈومیننس پرسنٹیج ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں چارٹ وارٹ پہ. میں آپ کو ایزیلی سمجھاتا ہوں. ڈومیننس اس کا مراد یہ ہے کہ اگر اس کی ڈومیننس 50-60% یا 70% چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے جو دوسرے کوائنز ہیں نا جو 30,000-40,000 مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ان کی کوئی ویلیو نہیں, وہ گرتے رہتے ہیں. اس کی ڈومیننس بڑھتی جا رہی ہے, وہ گرتے رہتے انلیس کہ اس کی ڈومیننس گرتے جائے, اس میں سے پیسہ نکلتا جائے, پھر آہستہ آہستہ اس میں جائے گا, ان میں کوئنز میں پیسہ جائے گا 20-30,000 جو بھی ہے, یہ جو ہے اس کے اگینسٹ پھر آہستہ آہستہ اوپر آتے, رائٹ. تو ایک دوسرے کے جو ہے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ دشمن ہے. اچھا اب جن کے پاس بٹ کوائن پڑا ہوا ہے 75-80%, ان میں سے اب آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے لیٹس سے 1 لاکھ بٹ کوائن, کوئی زیادہ بات نہیں, بڑی بات نہیں. فرض کریں کہ آپ ایلیٹ کلاس میں سے 1 لاکھ بٹ کوائن کوئی بڑی بات نہیں آپ کے پاس, اس طرح کے بہت سارے والیٹس پڑے ہوئے. آپ وہ 1 لاکھ بٹ کوائن ابھی اگر بیچ دو نا یہاں پہ, تو آپ بٹ کوائن کی پرائس کو ایسے ڈوز گراؤ گے نیچے, آپ کو بھی مزہ آئے گا, مجھے بھی دیکھ کے حیرت ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا. اب یہ سوچو کہ جب 75% سرکولیشن ان کے پاس یا سپلائی پڑا ہوا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بھی ہے, ہسٹوریکلی کیا بھی ہے. اس کو اسی طرح ڈھونڈا ہے میں نے. یہ جو تھیسس سارا بنایا ہوا ہے جس کے بہت سارے لوگ اس کو برا مانتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرو, ہمارا دل ٹوٹ جائے کیونکہ آخری امید بیچاروں کے لیے بن گئی. لیکن یہ حقیقت ہے. تو اس کو جانتے ہوئے آپ پیسے بنا سکتے ہو, الگ بات ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھوڑ کے بھاگ جاؤ, مگر آپ کو یہ سب پتہ ہونا چاہیے. جب پتہ ہوگا تو آپ کو اور اچھا ہے. آپ اپنے دشمن کے بارے میں جانو نا, کیونکہ آپ جب ٹریڈ کرتے ہو تو آپ تھوڑی, میں اور آپ جب ٹریڈ کرتے ہیں مارکیٹ میں, ہم ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹرو, یس, ہم مل کے ایک اور کے شیطان کے خلاف ٹریڈ کر رہے ہیں. اور وہ یہ جب ہم پروفٹ کرتے ہیں وہ تھوڑا بہت ہمیں دیتا ہے, اس کے بعد 4 گنا زیادہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو یہ ڈیسینٹرلائز تو بالکل ہے, ٹھیک ہے. ساتھ میں جو یہ کنٹرول والی بات ہے, تو پرائزز کو 24/7 آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اس قابل ہو تو پھر یہ ڈیسینٹرلائزیشن والا فیکٹر تو مانا ہی نہیں رکھتا. آپ نے پیسے ودرا کرنے, میں کرتا ہوں بینکس میں, یعنی میں نے ٹیکس ویکس دینا ہے, یہ وہ ساری چیزیں کیسے دوں گا؟ بٹ کوائن سے ٹیکس تھوڑی دے سکتا. ٹرو, اس کو میں نکالتا ہوں اپنے بینکس میں. بینک کو کیا نہیں پتا اس کو کہ یہ بھائی فلان جگہ سے آیا ہے, بائننس سے, کوکوائن یا جو بھی ہے, تو میرے اوپر جو ٹیکس لگاتے ہیں کس طرح لگاتے ہیں اس کو. دوسری چیز KYC کا کیا مطلب؟ ایکسچینجز جو لے کے آئے, ان کو کس نے فورس کیا کہ آپ یہ لے کے آؤ؟ یہ ہے تھوڑی چھوٹی چیزیں سامنے ہمارے, مگر ٹرکی ہے. KYC مطلب نو یور کسٹمر. پاسپورٹ کاپی ڈالو, شناخت کارڈ کاپی ڈالو, یہ ڈالو. کل کو کبھی بھی حکومت بولے بھائی پاکستان میں اگر لیگل کر دیا نا لارج اسکیل, بولے بھائی لے کے آؤ, اور بائننس کو بولے یا کوکوائن یا کوئی بھی ایکسچینج ہے, بولے یہ سارا ڈیٹیل لے کے آؤ. ڈنمارک نے کیا تھا کہ کس یا کتنے ڈینش لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کتنے اکاؤنٹس ہیں وہ سارے لے کے آؤ.
बाइनेंस की मजबूरी है, KuCoin की मजबूरी है कि उनके साथ कंप्लाई करे, वो ले जाते हैं, वो बोलते हैं ये लो भाई। अब जब वो देंगे हुकूमत को, डिसेंट्रलाइजेशन वाला फैक्टर तो गया ना रद्दी में, ख़त्म हो गई बात। वो आएंगे आपके पास, बोलेंगे यार ब्रदर यस रख। ट्रू बट सिंस कॉइन्स बहुत ज़्यादा हैं, बिटकॉइन इज़ द बिग वन, द अदर वंस आर लाइक ऑल्ट कॉइन्स। आप कह रहे हैं जब एक की डोमिनेंस होती है बाकी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, जब ये थोड़ा वीक होता है तो बाकी ऊपर आते हैं। बट इफ़ आई वर टू आस्क यू ना, देयर आर लाइक सो मेनी कॉइन्स एंड अपकमिंग न्यू कॉइन्स, लाइक एवरी मंथ नए नए कॉइन्स आते हैं। आप पर्सनली जो आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, या आप ख़ुद भी ज़्यादातर कौन सी क्रिप्टोज़ में मतलब ट्रेड करना पसंद करते हैं, विच हैव प्रूवन टू बी प्रॉफिटेबल since you have been doing this from 2016, which coins you prefer? Right, good question. इसके अंदर 2 इकसाम के कॉइन्स आ जाते हैं। 2 इकसाम कॉइन्स नहीं आते, 2 कैटेगरीज है। उन कैटेगरीज के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के कॉइन्स आ जाते हैं। पहली जो कैटेगरी उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल कॉइन्स। दूसरी कैटेगरी उसको कहते हैं अनकन्वेंशनल कॉइन्स। अब ये चीज़ आज तक शायद इससे पहले कभी पाकिस्तानी क्रिप्टो स्पेस में नहीं सुना होगा। कन्वेंशनल कॉइन्स वो है बेसिकली जो बिटकॉइन के साथ ज़्यादा जो है वो रखते हैं कोरिलेशन। ओके। अनकन्वेंशनल कॉइन्स वो है जो बिटकॉइन ज़्यादा कोरिलेशन नहीं रखते। अच्छा, अब एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर जब आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है $10,000 का, मिलियन का, जो भी है, तो फिर आप उसको डाइवर्सिफाई करते हो इन बोथ कैटेगरीज। कन्वेंशनल कॉइन्स के अंदर ज़्यादा कोई कॉइन्स वाइज नहीं है, वो एक ही कैटेगरी, ख़त्म स्टोरी है, इसकी डोमिनेंस। यहाँ पे जो है ना, तो डोमिनेंस जिनकी इन्वर्स कोरिलेशन है बिटकॉइन के साथ, इसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम के कॉइन्स हैं। जैसे NFT का नाम सुना होगा आपने, Web3 का नाम सुना होगा। NFT तो दुनिया का सबसे बड़ा फालतू चीज़ जो भी लेके आए, प्योर मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल फिर उसके बाद Web3 है वगैरह वगैरह, इस तरह की DeFi शिफाई, इस तरह के बहुत सारे, ये सारे अनकन्वेंशनल कॉइन्स में। अब जब आप इसको डाइवर्सिफाई करते हो अपने पोर्टफोलियो को, तो आप इस हिसाब से करते हो कि पहले तो आप उसमें डालना है जिनकी डोमिनेंस बिटकॉइन के साथ या जो इनकी कोरिलेशन बिटकॉइन के साथ ज़्यादा है, क्योंकि ये these are the most और these are the safest coins as compared to the and how many coins are there, like जो ट्रेडिशनल कॉइन्स की आप बात कर रहे हैं? वो तो बहुत है ना, इस तरह तो बहुत सारे, इस तरह तो मैं भी, But if I were to 50,000 कॉइन्स में से तो मैं आपको कितने बताऊँ, इस तरह तो बहुत सारे। आई एम श्योर कि आप भी 50,000 कॉइन में तो इन्वेस्ट नहीं करते होंगे या ट्रेड नहीं करते होंगे। यू हैव टू बी। अच्छा, जो मेरे लिस्ट है, वॉच लिस्ट, उसके अंदर होंगे, अभी है तो ज़्यादा, मेरे पास तकरीबन होंगे कोई 80-90 जो वॉच लिस्ट में पढ़े। इस तरह तो and from the traditional category, right, which are related some way or the other way to Bitcoin, right। और अगर वैसे कोई रफ एस्टिमेट या गेस करूँ तो वो तकरीबन होंगे कोई 25-30% ऑफ द इंटायर जो भी जितने पोर्टफोलियो जो आपका है। नहीं, जो जितने कॉइन्स टोटल है मार्केट में, उसमें 25-30%, 35% लगभग ये वो हैं जो कि आपका डायरेक्टली बिटकॉइन के साथ कोरिलेटेड है, और बाकी जो नहीं है वो मेजॉरिटी है। Is it smart enough to only like deal in like the top 5 cryptos जो हैं, जिस तरह आपका बिटकॉइन, इथेरियम या आपका रिपल हो गया, जो आपके टॉप 5 मार्केट कैप के हिसाब से जो हैं, is it wise enough to only deal in those, because like there is so much coins out there कि just to keep track of them, like आपकी वॉच लिस्ट पे हो तो that will literally drain you। So अगर कोई ये कहे कि यार इतनी ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते, जस्ट हमें यार 4-5 बता दो, तो वुड यू रिकमेंड दैट, या आप कहोगे नहीं यार डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट? राइट, तो उसके लिए पहले मैं उससे सवाल पूछूंगा कि आपका पर्पस क्या है। हाँ, अगर वो बोले मैं इन्वेस्टर हूँ, या मैं सवाल ये भी पूछूंगा साथ में कि आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो। अगर वो बोले इन्वेस्टर हूँ तो मैं बोलूँगा परफेक्ट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर? इन्वेस्टर भी पैसा तभी डालता है जब उसको पैसा ज़्यादा बनाना होता है। इन्वेस्टर ये तो नहीं है ना कि अगर उसने $1 मिलियन डाल दिया तो वो ये कहेगा कि बस सही है, मेरी पैसे की। टाइम का डिफरेंस होता है, टाइम का। जो ट्रेडर होता है वो 5 मिनट में भी ट्रेड करके निकल जाता है, हाँ, 10 मिनट में भी निकल जाता है। ये जो चीज़ है ये इन्वेस्टर्स नहीं करते, ये इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते। इन्वेस्टर ज़्यादातर वही है ना, किसी भी लाइन ऑफ फील्ड में आप चले जाओ, कोई और बिजनेस में चले जाओ, इन्वेस्टर कौन है? वो तो ये नहीं बोलता मैंने रियल एस्टेट में आज इन्वेस्ट करके कल पैसे निकाल, ये काम ट्रेडर्स का होता है। इन्वेस्टर कहता है भाई 6 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल, ये इन्वेस्टर है और वो उसमें से पैसा निकालेगा, जाहिर है, लेकिन ओवर व्हाट कंपैरेटिवली अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द traders. What is the smart way to make money in this whole crypto thing? Being an investor or a trader? Like both. Combination of both. If you want to make money in a short period of time. अब शॉर्ट पीरियड से मुराद ये नहीं है कि 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने। इससे मतलब ये है, मिसाल के तौर पे एक तो ये होता है ना थोड़े से पैसे कमाना, जैसे द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड वेल्दी। रिच आपके पास अगर ये टेबल भी पड़ा हुआ है ना पैसे से, फिर भी खास नहीं हो सकता है कि आपने उधर कोई $10 के नोट हैं और ये भर दिया, कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। ये कोई रिच थोड़ी, ख़त्म हो जाएगा, काउंटलेस। वेल्दी जो है वो निस्बतन ज़्यादा है कि आप काउंट नहीं कर सकते उसको, या आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो लिहाजा अगर आपने इसके बीच का रास्ता निकालना है तो उसके लिए आपको दोनों का जो कम्बिनेशन है वो बेहतर है कि ट्रेडर भी है, इन्वेस्टर भी है। अब ट्रेडर के मुख्तलिफ इकसाम होते हैं। एक वो होता है जो 5 मिनट 10 मिनट वाले पे ट्रेड करता है,
یعنی 5-10 منٹ کے لیے ٹریڈ کرے گا, نکل گیا, اچھا میں بھائی میرے $20 نکل گیا, میں جا کے کافی خریدوں, ایش کروں, دوستوں کے ساتھ جاؤں. ایک ہوتا ہے جو تھوڑا سا زیادہ نکال لیتا ہے, جیسے 100, 200, 500, 600, وہ ٹریڈ کرے گا 4-5 گھنٹے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈے ٹریڈر. اس کے بعد آپ کے یاد آتے ہیں سوئنگ ٹریڈرز. سوئنگ ٹریڈرز ایسے ہوتے ہیں جو ویکلی ٹائم فریم, یعنی 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے 3 ہفتے وغیرہ وغیرہ, یہ سوئنگ ٹریڈرز ہیں. ٹھیک ہے, اب انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ بھی کر سکتا ہے اور ان دونوں میں سے کیٹیگریز میں سے کسی 1-2 کو اٹھا لے جو اس کو سوٹ کرے. انڈیویجول پریفرنس ہے سب کی, مگر اگر اس کو سوٹ کر رہا ہے اس کے لائف اسٹائل کو, روٹین کو, کہ بھائی سوئنگ ٹریڈر بننا میرے لیے زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ میں ہر 2 گھنٹے بعد دیکھتا جاؤں یا ہر 10 منٹ بعد دیکھتے جاؤں, آپ ان دونوں کو کمبائن کر لیں. اور بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ ان دا لانگ ٹرم جو ہے وہ نسبتاً زیادہ پرسنٹیج وائز پیسے کما سکتے ہو, بجائے اس کے کہ آپ صرف کسی ایک کو چوز کرو. جبکہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں میرا ٹوٹل ویلیویشن, بلکہ چھوڑ دیں میں نہیں بتاتا ہوں, پیچھے پڑ جائیں گے. آپ تو ٹیکس دیتے ہیں, نہ ڈریں یار, کیوں آپ کے پیچھے آپ لوگ پڑیں گے؟ کوئی بھی ویسے میں تو ڈنمارک والا قصہ ہے, جس ایگزامپل دے دیں. ٹوٹل میرا کمپنی ایسیٹس اگر جو لکوڈ پڑا ہے اور اس کے بعد میرا پرائیویٹ ہے, تو یہ ایکولز 13 ملین. 30 ملین 13 ملین. اوکے 13 ملین, ناٹ پاکستانی. اوکے رائٹ. تو اس میں سے جو میجورٹی ہے جو کمپنی کا بھی ہے, اور اس میں سے تقریباً 65% اپ ٹو جو میجورٹی ونس اگین جو پرائیویٹ بھی ہے, یہ جو فنڈس تھے زیادہ تر بنے پورٹفولیو سے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس بنسبت اس کے کہ میں صبح شام بیٹھا رہوں ٹک ٹک ٹک. When you say long term, na, what are the time period we are looking from the perspective of cryptos, like 1 year, 2 year, 3 years, when you say this word long term investment? فکس نہیں ہے, لیکن اس کا یہ طریقہ ہے. جیسے فار انسٹنس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کیا, آپ نے بل سائیکل کا نام سنا ہو, یا بل مارکیٹ, بیئر مارکیٹ بھی سنا ہے, یہ کرپٹو میں بھی ہوتا ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ جب مارکیٹ سائیکل کو دیکھتے ہو تو مارکیٹ سائیکل کیا ہے؟ مارکیٹ سائیکل کے بیچ میں یہ 2 چیزیں ہیں, بیئر مارکیٹ, بل مارکیٹ, دونوں کا ٹائم پیریڈ ملا دو, یہ مارکیٹ سائیکل بن گیا. اب ایک بندہ اگر مارکیٹ سائیکل کے ٹوٹل جو ٹائم پیریڈ اس کا 4 سال اگر اس حساب سے پورٹ فولیو مینیج کرتا ہے اپنا, تو یہ اس کے لیے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. ایک بندہ کہتا ہے میں نے 2 مارکیٹ سائیکلس کے حساب سے اپنے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو جو بنانا ہے, انویسٹمنٹ پورٹ فولیو بیسکلی, تو وہ پھر 4 کی جگہ 8 سال کرتا ہے. اچھا اب آ جاؤ اس کو تھوڑا سا اپنے چھوٹے ٹائم فریم کے لیے کرنا ہے, تو آپ اس کو اسکویز کر لو, اس میں سے بیئر مارکیٹ نکال لو, اس کے اندر کیا بچ گیا آپ کے پاس, لگ بھگ 1.5-2 سال آپ کا بچ گیا بل سائیکل کا. تو آپ بل سائیکل کا ایٹ دی اینڈ آف دا بیئر مارکیٹس آپ اپنا بناتے ہو پورٹ فولیو جو کہ 1.5-2 سال کا ہے, یہاں پہ آپ کا یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہو گیا. بٹ ہاؤ کین یو سے کہ ایک سائیکل جو ہے 4 سال کا ہوگا؟ 4 ہی ہوتا ہے نا, ہسٹوریکلی ہمیشہ ہی 4 ہوتا ہے. مطلب دس ٹرینڈ ہیز بین پروون اوور ٹائم اگین اینڈ اگین سنس 2009 so far till date. اس سے پہلے تھا ہی نہیں نا بٹ کوائن. نہیں, اس سے پہلے جو یہ بل اینڈ بیئر جو مارکیٹ ٹرینڈز ہیں, جو ایک سائیکل بنتا ہے, آئی ایم شیور اسٹاک مارکیٹ تو تھی نا, تو تب یہ 4 سال کا 4 سال نہیں ہے, تب یہ مختلف ہے. اسٹاک مارکیٹ جو اس طرح نہیں ہے, اسٹاک مارکیٹ بعض اوقات آپ دیکھو 7 ایئرس. اچھا ایک اور چیز بتا آپ کو, جب لیٹ 1980s وغیرہ میں ہمارا ایک چھوٹا سا کرائسس ہوتا نا, نمونہ صاحب اتنا کوئی خاص نہیں تھا, جیسے 2008 میں تھا یا 1929 وغیرہ, دا گریٹ ڈپریشن کے نام سے جانا جاتا, وہ نہیں, لیٹ 80s کے بعد. اس کے بعد آپ دیکھتے ہو عموماً جو ہے بعض اوقات ہر 2-3 کرائسس کے بعد آپ دیکھتے ہو کنزیکٹیولی تقریباً 10-10, 12-12 سال جو ہے آپ کا اسٹاک مارکیٹ اپریشیٹ کریں ان ویلیو اینڈ پرائز, رائٹ. اسی طرح ہر 30 سال بعد بھی ایک ٹائم آتا ہے جدھر تقریباً اسٹریٹ اوے فار 7 ایئرز آپ کا بل مارکیٹ چل رہا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. ہسٹوریکلی آپ اگر جا کے اس کو اسٹڈی کرو ٹائم پیریڈس کو صرف, یہ آپ کے لیے بہترین ہے, یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسٹ لائکلی اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ چیز بہت مختلف ہے اسٹاک مارکیٹ. جو کرپٹو میں ہے اس کا 4 سائیکل کا کیوں ہے, یا 4 سال کا کیوں سائیکل ہے, وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کا ہر 4 سال بعد جو ہے وہ بٹ کوائن کی ہاونگ ہوتی ہے. بٹ کوائن کی ہاونگ کا مراد یہ ہے کہ فرض کرے اگر 10,000 بلاکس ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہر 4 سال بعد جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے اس حساب سے. اس کے حساب سے پھر وہ بٹ کوائن مائن جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے وہ بڑے لمبے انہوں نے رکھے ہوئے سی پی یوز, کتنے سارے CPUs GPUs بالکل مائن کرنے کے لیے. بیک ان 2016 2013 12 ایسا ہوتا تھا, آپ اسی کمپیوٹر سے اٹھا کے اس کو کرو, پتہ نہیں کتنے آپ دن میں بٹ کوائن مائن کر سکتے تھے, آج آپ نہیں کر سکتے. اور اس کی تو الیکٹریسٹی کنزمپشن کے اوپر دنیا میں کتنے وہ مسئلے بنے ہوئے ہیں امریکنس نے خاص طور پہ. حالانکہ یہ بلشٹ ہے, وہ جو جہاز چلتے ہیں نا ادھر ٹریول کرتے سارے جہاز, یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ پولوشن کرتے ہیں, اور زیادہ جو ہے وہ آپ کے انوائرمنٹ کے لیے برا ہے, کلائمیٹ کے لیے بنسبت یہ جو الیکٹریسٹی والی کنزمپشن ہے. تو خیر وہ ایک الگ آرگومنٹ ہے. تو یہ 4 سال اس لیے, اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ یہ ہے. اب اسٹاک مارکیٹ میں تو ایسا نہیں نا, کیونکہ وہاں پہ تو ایسی کوئی بلاک چین والی سین ہی نہیں ہے نا, کرپٹو بلاک چین والا کوئی سین ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو بھائی ایک بندہ آیا, کوئی کمپنی بنا دی, انہیں ٹیسلا آ گیا, آپ کا کوئی نیٹ فلکس آ گیا وغیرہ وغیرہ, مائکروسافٹ جو بھی ہے. اب وہ جب تک چل رہا ہے تو چل رہا ہے, بس وہاں پہ الگ سین ہے. What would you say to those people, like if you can like lay it down in a step by step
fashion, those who are already aware a bit about cryptos, like اگر میں اپنی مثال لوں, صحیح ہے, I'm not into this space, like جس طرح آپ ہو day in day night آپ کو financial information about the global market, financial markets آپ follow کر رہے ہو, but I have a better understanding at least. اگر میں on a scale of like 1 to 10, if I were to rank myself about this whole crypto thing, I would say کہ یار out of 10 I would say I have like information like 3 نمبر میں اپنے آپ کو دوں گا 10 میں سے. So somebody who have like a very, I'm sure a lot of people may have heard this crypto and bitcoin and altcoin, نام تو سب کو پتہ ہوں گے, اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے کہا ہوگا کہ یار انویسٹ کر لو, یہ بھی ایک چیز ہے. بٹ on a scale of like 1 to 10, اگر کسی کے پاس جو ہے نا کرپٹوز کی نالج on a scale of 1 to 10 2 سے 3 بھی ہے, and they are somehow thinking because there is so much inflation going on, such a economic crisis going on, not only in Pakistan but inflation آپ امریکہ میں دیکھ لیں, یورپین کنٹریز میں جو کرائسس چل رہے ہیں, انرجی کرائسس, جو ہاؤسنگ کرائسس ہے, میرے خیال میں اس وقت پوری دنیا ایک عجیب سچویشن سے دو چار ہیں. somebody who want to start into this whole the crypto space, what would you say, what should be their step by step strategy to get into this space? To get into crypto space? Yes. Right. سب سے پہلی چیز کہ کرپٹو جو ہے وہ کوائٹ ایزیلی اس کی ڈیفینیشن کی, یا ون آف دا ڈیفینیشن تو نہیں, اس کی خاصیت وہ یہ ہے کہ وہ ڈفلیشنری ہے, اسپیشلی بٹ کوائن. ٹھیک ہے, کیونکہ بٹ کوائن جو ہے آپ کا ونس اگین ڈی سینٹرلائزڈ ہوا ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ کنٹرول ہوتا ہے, مگر ڈی سینٹرلائزڈ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ وہ اسکارس. کیا مطلب ہے اس کا کہ بھائی اس کی ٹوٹل جو ہے وہ ہے بھائی 2, فرض کرے 2 بٹ کوائن, 2 سے اوپر کبھی نہیں جائے گا, اس کی سپلائی 2 سے اوپر کبھی جائے گی نہیں. اب جب ہمیں پتہ ہے 2 سے اوپر سپلائی اس کی نہیں جائے گی, اب انہیں 2 کو آپ پیاز کی طرح یا پھر سیب کی طرح ٹکڑے کر سکتے ہو اس کے. اس کے ہم اگر کریں ابھی یہ بن جائیں گے کوئی 50 ٹکڑے, اس کے بھی 50 بن گئے 100 ہو گئے, تو ٹوٹل آپ کے پاس ہیں اسی طرح لگ بھگ 17 ملین جو سرکولیشن چل رہی ہے اس کی. یہ 17 ملین تو لوگوں کے پاس آ جائیں گے اگلے کچھ سالوں میں, چاہے 5, چاہے 10, چاہے 15 سال. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اکانومکس کا تھم رول کیا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آٹومیٹکلی کیا ہو گیا یہاں پہ کہ جب آپ کا ایک ڈیفینیشنری ایک ایسٹ کلاس ہے, وہ ایز اے ہیج اگینسٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ, جو بھی آپ کے اسٹاک مارکیٹس ہے جو بھی ہے سارے یہ انفلیشنری ہے سارے, جس کی وجہ سے پڑے ہو رہے ہیں. اگر آپ کا پورا اسٹاک مارکیٹ ڈیفلیشنری ہوتا تو پھر وہ تو فائٹ کرتا ہے اس چیز کو, اس کی تو ڈیمانڈ ہوتی, اس کے اندر تو ہم سارے بیٹھے ہوتے بھی شوق سے پورا اپنا گانجا بیچ کے لگاتے. بہرحال تو لہٰذا یہ جو ہے اوور دا پیریڈ آف لیٹس سے 5 to 10 to 15 ایئرس معلوم ہے کہ بھائی اس کا فیوچر جو ہے موسٹ لائکلی کیا ہوگا, کیونکہ اس کی جو سپلائی ہے وہ فکس ہے, نہ کہ ڈالر کی طرح جو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی سپلائی کتنی ہے. بھائی انلمیٹڈ ہے کمپلیٹ. رائٹ, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ جب آپ دیکھتے ہو کہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی, تو زیادہ تر لوگ جو ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہوگا؟ 2009, 8 یا 7 یا جو بھی اس سے پہلے جو ہے آپ کا ہوتا تھا گولڈ. آج کل بھی حکومت کے لیے گولڈ ہے, چاہے وہ رشین کی حکومت ہو, چاہے وہ امریکن حکومت ہو, چاہے وہ جو بھی حکومتوں کے لیے دنیا میں گولڈ جو ہے وہ ایز اے ہیج اگینسٹ انفلیشن استعمال ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بٹ کوائن کی جو ہے یہ اچھی خاصی اڈاپشن ہو رہی ہے, نہ فقط جو ہے وہ پرائیویٹ عام لوگوں میں بلکہ یہ حکومتوں میں بھی ہو رہا ہے. اب آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ چاہے انڈیا بھی ریکور یا جو ہے کنسیڈر کر رہا ہے, ہانگ کانگ آگے بیچ میں, ایل سیلواڈور جو ہے وہ ہے باقاعدہ اس کو اپنا لیگل ٹینڈر بنا دیا. اسی طرح مختلف ممالک ہے, مالٹا بھی ہے, اور پتہ نہیں کتنے, مجھے یہاں نام یاد نہیں, تو ہے بہت سارے. اب یہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اس طرف. اب جب یہ آئیں گے اس طرف, اس کا کیا مطلب ہے؟ آج اگر شہباز شریف کھڑے ہو کے وہاں پہ کوئی اسپیچ کرے, ویسے تو سارے فالتو ٹائم پاس کرتے ہیں, کام کی بات تو کرتے نہیں, اگر اس کے بارے میں اسپیچ کرے تو 22 کروڑ میں سے جو ہے وہ کوئی 5 کروڑ کو تو اسی دن پتہ چل جائے گا بٹ کوائن کا. اس کا جو امپیکٹ آئے گا ٹوٹل, حالانکہ بٹ کوائن کوئی پاکستانی چیز تو ہے نہیں, انٹرنیشنل ہے, مگر صرف پاکستان کی وجہ سے جو 5 کروڑ لوگ اس کے اندر انویسٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, وہ اچھی خاصی اس کی پرائز تو اوپر جائے گی. ہر بندہ اگر اس کے اندر ٹوٹل 5 کروڑ لوگ ہیں, کسی کے پاس آن ایوریج اگر $50 بھی ہے, تو 5 کروڑ لوگ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں اور ڈال دیں اس کو, تو اندازہ لگائیں بٹ کوائن کے ساتھ کیا ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی سپلائی تو اور کم ہو رہی ہے. سپلائی جب کم ہو رہی ہے تو وہ جو باہر بیٹھے ہوئے سارے ایلیٹ کلاس جو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا 90% سپلائی ان کے ہاتھ میں ہو, تاکہ لیٹر آن وہ جو آپ کی پوری مانیٹری پالیسیز وغیرہ یہ وہ سارا ہر چیز اس کو کنٹرول کرے, جیسے CBDCs آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اسے آنے سے پہلے کیونکہ اس کا کنیکشن اس کے ساتھ یہ بتا دوں, تو آپ کو چاہیے کہ بھائی جب یہ چیز آپ کے لیے ڈٹرمن ہو گیا کہ انفلیشن کے ہیج کے طور پہ اگینسٹ انفلیشن یہ بٹ کوائن بہترین ایک ایسٹ کلاس ہے کہ جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہو. ایک تو یہ, دوسری چیز اس کی سپلائی لمیٹڈ ہے, اس کی سپلائی کم ہوتی جائے گی, زیادہ نہیں ہوگی کبھی. ایسا نہیں ہے کہ ڈالر کی طرح کبھی بھی وہ لوگ بیٹھ کے چھاپتے رہیں. اس کی سپلائی کم ہوتی رہے گی. اس کی اڈاپشن ابھی کتنی ہے؟ 7.5 بلین آپ کی پاپولیشن ہے دنیا میں. 7.5 بلین پاپولیشن میں سے بٹ کوائن کے اندر کتنے لوگ آئے ابھی تک, یا کرپٹو کے اندر تقریباً 200 ملین لوگ. 200 ملین کتنا پاپولیشن یا کتنا پرسنٹیج بناتا ہے 7.5 بلین کا؟
تو آپ اندازہ لگاؤ آہستہ 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 اگلے کچھ سالوں میں کتنے سارے لوگ اس کے اندر آ جائیں گے. لوگ جو آ رہے ہیں نا اس کے اندر کبھی جاتے نہیں. شارٹ ٹرم آپ 1-2 مہینے بریک مارو, مایوس ہو گئے, لاس ہو گیا, ہر کوئی واپس آ جاتا ہے اس کے اندر. یہ کوئی ایڈکشن کی طرح ہے, جیسے وہ پاکستان میں آج کل PUBG چل رہا ہے, بڑی ایڈکشن ہے, یہ بھی اسی طرح ہے. اور دوسرا اس کی تو لالچ فیکٹر یہ ہے کہ پیسہ بنتا ہے نا اس رائٹ. تو اوور اے پیریڈ آف 5 to 10 15 ایئرس وغیرہ یہ بہترین قسم کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کے لیے جو کہ چاہتے ہیں کہ اپنا پیسہ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ پاکستانی روپیوں میں رکھو, بینکوں میں رکھو. بینکس ویسے آپ کے جو ہے وہ اس کے بعد ایسے فیشزم نظام آنے والا ہے جو CBDC سے جس کا تعلق ہے, تو وہ تو ویسے آپ کے پیسے بچیں گے نہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس میں ڈالو یا تو پھر گولڈ میں. یہ 2 بہترین آپ کے جو ہے ایز اے ہیج اگینسٹ انفلیشن استعمال ہو سکتے ہیں. بٹ دین دیر از دس ون متھ کہہ لو یا مسکنسیپشن کہہ لو کہ پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم ایسے نہ ہو جائے کہ جس طرح 2018 میں جب میرے خیال میں اس کی پرائز 20,000 تک گئی تھی, اچانک میرے خیال میں گیو اور ٹیک کچھ 5-6 ہزار کے آس پاس گر گئی تھی بڑے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسکریج ہو گئے تھے, کہہ رہے تھے کہ یار دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی انویسٹنگ. ایک دن خدا نہ کرے جن لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ہو دا نیکسٹ تھنگ دے ویک اپ اور مارکیٹ کریش کی ہوئی ہو اور اس کی پرائز جہاں سے یہ شروع ہوا تھا وہیں تک گر جائے. تو از دیر از دس کائنڈ آف پاسبلٹی کہ یار کریش ہو جائے, ختم ہو جائے ٹوٹلی کرپٹو. یس, اچھا رائٹ. تو ایسے جو پاسبلٹی ہے نا اس کی, بیکاز اس کے پیچھے جسٹ ٹو کلیئرفائی, جی اس طرح تو ڈالر کے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے, جسٹ بیہائنڈ اٹس اے گورنمنٹ, اے فیڈرل ریزرو, ہماری کرنسی کے پیچھے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے, رائٹ. بٹ ایک حکومت ہے, دیر از دس ٹرسٹ کہ یار چلو صحیح ہے, کوئی نظام تو ہے. بٹ واٹ از بیہائنڈ کرپٹو لائک دیر از نتھنگ. نہ تو کوئی ایسٹ, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی گورنمنٹ ہے ڈیسینٹرلائز ہے, کوئی بینک نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی کنٹری نہیں ہے, رائٹ. اور نہ کوئی پیچھے کوئی ایسٹ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کہ یہ کریش ہو گیا تو چلو گولڈ تو ہے نا اس کو بیک کرنے کے لیے. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. سو دیر از یو مسٹ ہیو being asked this question کہ یار اگر یہ کبھی ختم ہو گئی تو where we will be standing. رائٹ. اس کا آپ نے جواب انڈائریکٹلی بیچ میں خود ہی مجھے دے دیا, مگر تھوڑا سا میں اس کو پورا کرتا ہوں. آپ نے بات کی بٹ کوئی یہ ڈالر کی کہ اس کے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, رائٹ. ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا گولڈ اسٹینڈرڈ ہمارے پاس ختم ہو گیا تھا. بالکل ہمارے پاس گولڈ اسٹینڈرڈ تھا. 1929 کے بعد گریٹ ڈپریشن جو آیا, 1933 میں ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا ہے کہ بھائی جس کے پاس جتنا گولڈ پڑا ہے سب سے چھین لو, کنفسکیٹ کرو اس کو. زبردستی حکومت کی طرف سے پریزیڈینشیل جو ہے وہ آرڈر آیا کہ بھائی آپ جو ہے یہ سے ایگزیکٹو آرڈر بولتے ہیں اس کو, وہ آپ جو ہے گولڈ جس کے پاس جہاں بھی پڑا ہے انلیگل ہے اس سے نکالو, کنفسکیٹ کرو. انہوں نے کیا. اس کے بعد 71 میں نکسن جو ہے پتہ نہیں مینٹل ہو گیا کیا ہوا اس کو, حالانکہ اس کی ایکسپلینیشن ہے مگر بہت لمبا ہو جائے گا. اس نے گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ختم کر دیا. پہلے جب تک گولڈ اسٹینڈرڈ تھا تو تب تک آپ کی جو ہے اس کی ویلیو اور یہ جو پرنٹ کرتے ہیں نا سارا آج سے 50 سال پہلے, یہ بڑا اسٹیبل چلتا تھا, زبردست قسم کا. بلکہ پرنٹ تو بہت اتنا ہی کچھ کرتے ہوں گے, شاید ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی اتنا ہی کہ جتنا گولڈ آ رہا ہے اس حساب سے یہ لوگ اکاؤنٹیبلٹی کے طور پہ پرنٹ. بہرحال تو یہ انفلیشن ریٹ بھی آپ کا اگر جا کے اسٹڈی کرو آپ 1971 تک یا ایون 75 تک, تو بڑا سائڈ ویز جا رہا ہے زبردست قسم کا, جس کی وجہ سے یہ CPI, یہ انفلیشن, یہ ساری چیزیں, پرچیزنگ پاور لوگوں کا یہ بڑا ٹائٹ قسم کا زبردست چل رہا تھا. اچھا اب اس کے بعد اچانک کیا ہوا, ٹریلینز آف ڈالرس کے حساب سے پرنٹ کرنا شروع, رائٹ. وہی جو 1971 تک ہے وہی پیریڈ اس ٹائم پہ بٹ کوائن کے ساتھ ہے. میں باقی کرپٹو کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان میں سے بہت سارے سب 2 نمبر ہے, میجورٹی 2 نمبر ہے. 18 بول رہا ہوں. $180 بلین جو ہے وہ فلش آؤٹ ہو گیا کرپٹو مارکیٹ سے ایسے بوم ود ان 3 months ختم. اور یہ وہ کوائنز ہے جو میں نے کہا تھا نا انکنوینشنل کوائنز, اس کے اندر DeFi, NFT یہ سب یہ بکواس ہے. یہ NFT وغیرہ یہ سب دنیا کا سب سے بڑا اسکیم, فالتو. امیجن کہ آپ ایک منکی بناؤ اور ایک بندہ آپ کو $20 ملین دے رہا ہے اس کے لیے. یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ جو ہے پتہ نہیں کیا بنا دیا آپ نے, وہ اس لیے دے رہا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے اپنا اچھا یہ تم لے لو بس اس کو وائٹ کرو, اس کے بعد یہ الگ سسٹم ہے, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. بہرحال تو لہٰذا وہ پیریڈ جو ہے نا 71 تک, وہ پیریڈ بٹ کوائن میں بھی چل رہا ہے. جب تک وہ چل رہا تھا بہرحال تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لمیٹڈ سپلائی تھی ڈالر کی اس ٹائم پہ, تقریباً جو بھی پرنٹ کرتے تھے بہت کم کرتے. یہاں پہ ہمارے پاس تو یہ تو 100% لمیٹڈ ہے. ایک تو یہ, باقی ہمارے کرپٹوز ایک دن کریش ہو جائے کیونکہ وہ آئے موسٹ آف دم اسی پرپز کے لیے کہ یہاں سے یہ جو پورا کیپٹلزم والا زمانہ ہے نا کہ بھائی اتنا چھینو آپ جتنا آپ چھین سکتے ہو, اس کو آپ جو ہے فاسٹ پیس کر دو. ایک زمانے میں ہمارے پاس 3310 آج آئی فون ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی کو لے کے باہر جاؤ, یہی آپ کا TV ہے. اسی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ کیپٹلزم کو جو ہے وہ ایک قسم کا ٹرانسلیٹ کر دیا انٹو کرپٹو. یہاں سے جو پیسہ انہوں نے اٹھایا ایلیٹ کلاس نے ابھی تک پچھلے زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتے کہ اس کی کریشن کب ہوئی ہے وہ بھی چھوڑ دو, سنس 2016, ٹھیک ہے, 6, 12, 7 ایئرس, اور 7 ایئرس بھی نہیں ہوئے ابھی تو کچھ مہینے باقی, تو تقریباً 7 سال میں تقریباً 7 سال میں ٹریلینز آف ڈالرز اٹھا لیے یہاں سے.
मगर किसकी मदद से ना, ये बिटकॉइन शिटकॉइन से तो उठाए ज़्यादातर ये जो अनकन्वेंशनल कॉइन्स आपके उठ के आते हैं ना, इनमें से $18 बिलियन जब 3 महीने में सिर्फ चले जाएंगे। FTX का एक एक्सचेंज है, उसका क्रैश हुआ। Yes. इसी तरह लूना था, ठीक। हालांकि मैंने वेरी इंटरेस्टिंगली एक पोस्ट है, मैं आपको फिर दिखाऊंगा, मैंने उसके 2 हफ्ते पहले बाकायदा वार्न किया था कि 3 institutions and banks combined together are going to manipulate the crypto prices and they will most likely bring it down, crash it. उसके बाद FTX रातों रात हालात ख़राब, उसके 1-1.5 दिन में ज़ीरो हो गया। उसकी उस टाइम पे जो वैल्यूएशन थी मार्केट कैप के लिहाज से, वो लगभग चल रही थी कोई $220-25 बिलियन, सिफर हो गया। उसका कॉइन था FTT, वो उसकी प्राइस चल रही थी $65-70 तकरीबन, वो भी 1-1.5 दिन में ज़ीरो हो गया। लूना $120 पे था, ज़ीरो हो गया, जिसकी मैं जो है टॉप 3 में था, मेरे ख्याल से टॉप 3-4 में था दुनिया में क्रिप्टो मार्केट कैप के लिहाज से, वो भी ज़ीरो हो गया। तो लिहाजा ये चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं आपकी अनकन्वेंशनल कॉइन्स के अंदर। बहुत कम होता है उनके साथ कि जिनकी कोरिलेशन हो, या जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल कॉइन्स है आपका बिटकॉइन साथ जिनकी डोमिनेंस ज़्यादा है। मगर जो सेफेस्ट है आपके पास, वो सबसे पहले बिटकॉइन है। इथीरियम फॉर इंस्टेंस, एक XRP नाम का कॉइन सुना होगा आपको। Yes. सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आपका अमेरिका के इसके पीछे पड़ गया था, ठीक। अब अगर आपको पता है कि ये सारा सिस्टम कैसे चलता है, सिक्योरिटी, कमोडिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी, और टोकन्स भी उसमें अलग से बीच में आ जाता है, ये लोग इसके पीछे पड़ गए। ये लोग जो इसके पीछे पड़े सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने XRP रोकना है, कि भाई आपके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है वो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वैसे, यानी आप ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान में पैसे भेजो, 8 सेकंड में आपको पैसे मिले, 8 सेकंड, और $0.000 समथिंग डॉलर्स आपकी फ़ीस चल रही है। ये तो बैंकों की वाट्स लगा देंगे सारे, ठीक है जी। लिहाजा इस चीज़ को रोकने के लिए लोग कहते हैं कि उसके पीछे पड़ गया, जबकि ये हकीकत नहीं है। उसके पीछे इसलिए पड़ा है कि बड़े अरसे तक, एक तो है भी वो ट्रेडिशनल लगभग 2013 में बनाया हुआ, उसके पीछे इसलिए पड़े कि बाकी सबको जो सिक्योरिटीज़ हैं और जो आपके दूसरे अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं, इनको सबको डराओ, जिसकी वजह से पैनिक और सेंटिमेंट को ये लोग कंट्रोल करते हैं, कि जिसकी वजह से मार्केट को क्रैश करते हैं। इसके नतीजे में टाइम सप्रेशन और प्राइस सप्रेशन और टाइम एक्सटेंशन होती है। ये दोनों चीज़ें इन्होंने की है, क्योंकि ये लोग तैयार नहीं है। ये लोग अपने हिसाब किताब देखते हैं। हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के इस हिसाब से पाकिस्तान में रहना है, नहीं रहना है, बाहर जाना है, ये करना वो करना। इसी तरह अमेरिका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी दुनिया के लिए, तो वो सब देखता है कि किस हिसाब से हमने इसको लेट लूज़ करना है, छोड़ दे भाई, ये जाए नहीं जाए। तो बहरहाल इन्होंने प्राइस सप्रेशन करनी थी और मैनिपुलेशन साथ में की। अब वही चीज़ जिस कैटेगरी में XRP है SEC के लिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसी कैटेगरी में इथेरियम भी है। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू द इंटायर क्रिप्टो स्पेस इन द वर्ल्ड। कि XRP को पकड़ा ज़्यादा बड़ी बात नहीं, उसका क्या अपना कोई नेटवर्क नहीं है खास उसका, कि उसको ब्लॉकचेन हो, उसके ऊपर 5000 कॉइन्स बने हो, नहीं। इथेरियम के ऊपर तो आपके जो एग्जिस्टेंस में जितने भी कॉइन्स हैं एग्जिस्टेंस में इस वक्त, उसके तकरीबन 85% इथेरियम के ऊपर बने हुए। अगर तो ये लोग इथेरियम को पकड़ें तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगर इसकी लगभग 1 ट्रिलियन अभी चल रहा है टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो में, अगर ये इसके पीछे पड़ गए तो ये 1 ट्रिलियन से तो मेरे ख्याल से $500 बिलियन तो 2 दिन में गिर जाएगा। इसी तरह बिल्कुल 85% ऑफ द क्रिप्टोस आर बेस्ड ऑन इथेरियम प्लेटफॉर्म। ओह वाओ, जोर मान लो 80%, क्योंकि बाकी जितने भी आए अपने नेटवर्क बनाए, जिन्होंने ब्लॉकचेन बनाए, वो तो नए हैं सारे, कोई साल आया, कोई 1.5 साल पहले आया। इथेरियम तो बड़ा पुराना है ना, सेकंड जो क्वीन माना जाता है वो, बिल्कुल बिटकॉइन आपका किंग माना जाता है। तो लिहाजा ये तो है, लेकिन एट द सेम टाइम बिटकॉइन जो है वो इनसे बहुत सेफ है। एक और चीज़ भी है, बिटकॉइन को इस्तेमाल कर सकते हैं ये लोग, पूरा आपका जो है वो दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह वगैरह, हुकूमतों को ये सारा लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ये बड़ा आसान काम है। लेकिन ये काम आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते हो, जैसे गोल्ड है वगैरह वगैरह। इसलिए आप कह सकते हो कि बिटकॉइन उन अदर जो फैक्टर्स हैं अदर देन दिस, वो जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से बिटकॉइन बड़ा सेफ है, लेकिन बाकी के कॉइन्स इतने सेफ नहीं है। फिर वही बात है कि आप कितना स्मार्ट हो इसमें, आप किस हिसाब से चीज़ों को लेकर चल रहे हो। CBDCs, आपको पता है कि CBDCs कितना खतरनाक है, और जब से मुझे पता चलता है हम परेशान हैं अपने पैसे कहाँ रखें। व्हाट इज दैट? CBDCs बेसिकली इसका बड़ा वैसे ये है, बड़ा हॉट टॉपिक है क्रिप्टो स्पेस में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। अब CBDCs का क्या मसला है भाई, कि एग्जेक्टिव ऑर्डर पास हुआ एक कि भाई इसको, हालांकि मैंने वंस अगेन, ठीक है, मेरे प्रेडिक्शंस बहुत है, डोंट माइंड दैट, ये 3 साल पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मई 2023 में आपका CBDCs जो है इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, और ये मोस्ट लाइकली इंप्लीमेंट भी कर देंगे। अब ये क्या किस्सा है, बैंक्स दुनिया में आजकल जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं, हम सबको पता चल गया अभी कि भाई उसको कौन कंट्रोल करता है, किस हिसाब से, उनकी पॉलिसीज़ कौन बना रहा है, फेडरल रिजर्व किस तरह है। और इसी तरह जो है वो पहले फेडरल रिजर्व को जब कांग्रेस में ये लोग आए थे ना बिल ला के, उसका नाम फेडरल रिजर्व नहीं था, उसका नाम कुछ और था, और वो नाम जो है किसी एक ग्रुप का था, जैसे रॉथस्चाइल्ड है, तो इन्होंने पास नहीं किया उसको। बाद में उसको बदल के एक्सट्रीम प्रेशर में कांग्रेस को ला के सबको, जो भी इन्होंने 2 नंबरी की जैसे यहाँ पे करते हैं सारे, इस हिसाब से उसको पास कर दिया। पास करने के बाद आज तक आपके सारे बैंकों का निज़ाम लपेट लिया आपके फेडरल रिजर्व, ठीक है जी। यही काम अब ये लोग आसानी से करना चाहते हैं कि ना फ़कत आपका वो सारा सिस्टम ये लोग कंट्रोल करें जो कि प्रोग्रामेबल हो।
آج کل کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ پروگرامیبل ہو, مطلب وہ کلک مار کے کوئی آپ کا پیسہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا, بدل نہیں سکتا اس کو, لمٹ کو کم نہیں کر سکتا, زیادہ نہیں کر سکتا. بینک اکاؤنٹس کو آپ کو فریز کرنے کے لیے پیچھے ان کے پاس وہ جواز نہیں ہے ابھی تک. اسی طرح آپ کی مانیٹری پالیسیز بناؤ, اس کو پروگرامیبل کرنا. سینٹرل بینکس اگر کوئی قانون بناتے ہیں, نیچے آپ کے بہت سارے کمرشل بینکس ہیں, یہ وہ سارے ان کے برانچز وغیرہ وغیرہ. آج کل کے زمانے میں یہ پورا جو پروسیس لگتا ہے امپلیمنٹیشن کا, اس میں لگیں گے آپ کو 3 مہینے 2 مہینے. اس ٹائم پہ جب CBDCs آ گئے نا, ایک کلک مارا 10 پروگرام ہے, جیسے ایک سافٹ ویئر ہے. یوٹیوب پہ آپ نے لائیو جانا ہے, کلک کیا, ہو ویئر لائیو, اس طرح انسٹنٹلی جو ہے وہ بن جائے گا. دوسری چیز, ایگزیکٹو آرڈر کے اندر 14067 کے نام سے اگر آپ نے سرچ کرنا ہے اس کو, یا عموماً گوگل پہ آسانی سے نہیں ملتا, 14067 بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سرویلنس کرو 24/7 100%. کس قسم کی سرویلنس؟ سارے امریکنس کے اوپر. اس کے اوپر سرویلنس کر کے جو فیس ID وغیرہ ہے نا سارا کچھ, اس کے اوپر ہمیں ID دے گی ہے باقاعدہ, وہ سارا رجسٹر ہے, آن لائن ڈیٹا بیس ہے ان کا. اس حساب سے CBDCs آئے گے, وہ آپ کو پھر الاؤ ہو سکتے, یعنی وہ اس کیپیبل ہو جائیں گے بیسکلی کہ آپ کے اکاؤنٹس کو کبھی بھی فریز کرنا, ایک کلک مارو فریز کر دیا. کینیڈا میں ہم نے آلریڈی اس کی ایک مثال دیکھ لی, جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا نا ٹرک والوں نے اگینسٹ پرائم منسٹر جو بھی اس کا ہے جسٹن ٹروڈو, تو اس نے کیا کیا کہ ان کے جو بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے, ان سب کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دی. یہ ایک نشانی. اسی طرح جو فیشزم نظام ہے, چاہے یہ PTI بھی فیشسٹ ہے, آپ کا نون لیگ بھی فیشسٹ ہے, سارے فیشسٹ. اب امیجن کریں آپ, یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ, مگر ابھی تک کسی پاکستانی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی بینک اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. جب یہ آ جائے گا تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کیا کریں گے. آج کل کھلا پھلا یہ سب کچھ یہ بولتے ہیں ڈیموکریسی اینڈ فریڈم اور یہ اور دیٹ, مگر ٹویٹر پہ آپ کچھ لکھو کوئی ان کے بارے میں, آپ کے جو ایسیٹ اسی طرح دوسرے, تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. آپ اس ٹائم پہ یہ دیکھو جب ان کے پاس سرویلنس ہو, پاور ہو, آپ کا اکاؤنٹ کبھی ایک کلک سے فریز کر دے. یہاں پہ تو کیش کا نظام ہے نا, پوری دنیا میں آہستہ آہستہ ہمیشہ کچرا امریکہ اور یورپ سے نیچے کی طرف آتا ہے. یہاں پہ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے وہ الٹا ہے. آپ ادھر دیکھ رہے ہو کہ بھائی آپ کا جو کچرا ہے وہ کبھی ادھر سے آ رہا ہے, کبھی ادھر سے آ رہا ہے, سارے سائملٹینیسلی لگے ہوئے ہیں. چائنا لگا ہوا ہے, امریکہ بھی لگا ہوا ہے, یورپ بھی لگا ہوا ہے, دوسرے بھی لگے ہوئے ہیں, رشیا بھی لگا ہوا ہے. اب سعودی کی طرف آ گئے. یہی چیز پاکستان میں چل رہا ہے مگر بیہائنڈ دا سینس. میں نے بینک مینیجرس ہیں ہمارے کافی لائک ایسا, انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, مگر یہ کب اناؤنس کریں گے وہ الگ بات ہے. اچھا, اس کے اندر تو سرویلنس تھا, بہت بری چیز ہے. اگر حکومت کو پسند نہیں آیا کہ آپ نے اس کے خلاف کیا ٹویٹ کیا, آپ کا اکاؤنٹ فریز. آپ کے پاس لمٹ ہوگا, اتنا آپ خرچ کر سکتے ہو, اتنا آپ خرچ نہیں کر سکتے ہو, فلانے پہ آپ خرچ کر سکتے ہو, فلانی چیز آپ نہیں خرید سکتے ہو. VPN آپ نے لگا لیا, جیسے امریکہ میں بھی کیا کیا ہے, VPN اگر آپ لگاؤ گے اور پکڑے گئے تو پھر آپ کو جو ہے وہ $3 ملین, میرے خیال 3 ہے کہ پتہ نہیں کتنا, $22 ملین جو ہے آپ کو وہ لگائیں گے جرمانہ, اور 3 سے 18 سال کے کتنا تھا وہ ہے, گوگل کریں آ جائے گا سامنے. یہ ریسنٹلی ابھی قانون بنایا اس کے اوپر. اب جب امریکہ جیسے ملک, جس کو آپ کے عمران خان وہ انگلینڈ یورپ کے بارے میں بہت مثالیں دیتے ہیں, تو جب وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگاؤ یہ فیشسٹ لوگ کیا کریں گے جب یہ لوگ اس چیز کو الاؤ کریں گے. ٹویٹ کرو گے آپ ان کے خلاف, اٹھا لیا, بینک بند, سب بند, اس کے بعد قانون بنا دیا بھائی 3 سال جیل میں ڈالو اس کو, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب ایک بندے کا آپ کا آنا جا, اچھا ٹریول کے اوپر بھی ریسٹرکشنس. اگر ان کو پسند نہیں آئے کہ ایک ملک میں آپ جا رہے ہو, یا کیوں گئے ہو, یا وہ ملک ہمارا دشمن ہے, فرض کرے امریکن اگر کوئی بندہ اگر ایران جانا چاہتا ہے, بند کر دیں گے اس کا کام. اسی طرح جو بھی دوسرے ممالک ہے جیسے ان کو جو بھی پسند نہیں ہے وہ بند کر دیں گے اس کو, ایگزیکٹو آرڈر کے اندر. یہ اب یہ بریکنگ نیوز ہے ایک قسم کا. اب اس کے اوپر ہماری مین اسٹریم میڈیا کے پہ بات نہیں کرے گی, حالانکہ پتہ ہے ان کو, بہت کچھ پتہ ہے ان کو, مگر وہ بات نہیں کریں گے. ہاں بس بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگ تو پیسے بنائیں, بعد میں ان کے اکاؤنٹ بند ہو نہ ہو. بٹ بیفور ریپنگ دس اپ, آپ کے گروپس ہیں, فری گروپ بھی ہے, پیڈ گروپ بھی ہے, واٹ کائنڈ آف سروسز آر یو آفرنگ ٹو دا کمیونٹی, اور کیا کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس جو بھی نیا بندہ آتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ ٹریننگ کی طرف پہلے لے کے جاتے ہیں, بعد میں ان لوگوں کو جو ہے سگنلس وغیرہ اپڈیٹس اس طرح کی چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. یہ ہم نے پورا اپنے ڈسپلن اور اصول بنایا ہوا ہے اس کو. تو جو بھی آتا ہے اگر یو مور دین ویلکم, مگر یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے کہ آپ کو آتے ساتھ ہی جو ہے وہ مفت میں اسپون فیڈنگ کی جائے گی. حالانکہ بڑا آسان کام ہے پورے پاکستان میں, بلکہ پورے ایشیا میں. آپ کو میں اپنا ڈاکیومنٹڈ سارا وہ دوں گا ایکسیس, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو 6 بندے چاہیے 24/7 بیٹھ کے اس کو کاؤنٹ کرے. 3800 سگنلز ہم نے دیے ہیں. آپ کو پتا سگنلز کیا ہوتا ہے؟ نارملی سگنلز وہ ہوتا ہے کہ کب کوئی چیز خریدنی ہے یا سیل آؤٹ کرنی ہے, رائٹ. تو 3800 ہم نے ڈاکیومنٹڈ سگنل سارے دیے اکراس آل پلیٹ فارمز, ڈسکارڈ پہ, فیس بک, ادھر ادھر سارے جو بھی سنس اٹس ایگزسٹنس, جب سے ہم نے کریٹ کیا گروپ, اس میں سے 120 اسٹاپ لاس لگے ہمارے. ٹھیک. تو میں لوگوں کو الٹا اس چیز کے اوپر وہ کرتا ہوں کہ بھائی بے شک کہ اگر ہماری ایکوریسی جیسے بھی ہے, مگر آپ کو جو ہے وہ پہلے ٹریننگ سیشنس کی طرف آنا پڑے گا. نہیں آتے ہو آپ کی مرضی, اپنے پیسے بچاؤ, بھاگو یہاں سے. اگر آپ آتے ہو پہلے وہاں پہ جاؤ, بعد میں آپ اس طرف آؤ, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے. اگر ہم ٹریڈ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے, یہ ٹریڈ ملا ہے کیوں ملا ہے, یہ سیٹ اپ کہاں سے آیا ہے, یہ کنسیپٹ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو پہلے انسٹیٹیوشنل ٹریڈنگ اسٹریٹجیز, اینڈ دین اس کے بعد آپ آتے ہو دوبارہ سے
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उसकी. तो मेरे ख्याल में अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, बिकॉज यू आर सेइंग कि एक फ्री ग्रुप है और 2 पेड हैं, तो नॉर्मली जो जिस ग्रुप में आना चाहता है या कोई हायरार्की है कि कोई फ्री से होकर फिर पेड में आओ फिर दूसरे पेड में आओ? नहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्री से इधर हो, वो तो आपकी मर्जी है. मगर ये है कि जब आप पेड में आना चाहते हो, इससे पहले कि आपको दूसरी चीज़ों का एक्सेस मिले, जैसे सिग्नल्स और दूसरी चीज़ें, पहले आप ट्रेनिंग सेशंस की तरफ आओगे, उसके बाद वहाँ पे जाओगे. हालांकि जो हमारा ट्रेडिंग सेशंस यू मीन लाइक आप खुद होते हैं वहाँ पर, आप मैं लाइव हमारे मॉडरेटर्स हैं, वीडियो काइंड ऑफ सिचुएशन होती है सेशंस की, जूम पे चलता है, तो दे आर एक्टिवली देयर इन द ग्रुप, आपके सेशंस भी चल रहे होते हैं. दिन में तकरीबन कितने सेशंस होते हैं आपके, या वीकली? या जो है मेरे अभी कोई 30-35 है जो पोस्टपोन किए हुए पिछले 4-5 दिन से, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ. कभी हम इधर कंसेक्टिवली हम ऑन द गो हैं, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, अभी पॉडकास्ट वगैरह सारी चीज़ें. तो ये जो 35 सेशन, अब इसी तरह 2-3 और सेशंस या 2-3 और दिन अगर गुजर जाते हैं जब तक हम वापस जाते हैं, तो ये कोई 70 सेशन तो ये हो जाएंगे जो हमने करने हैं. इसके अलावा और बहुत सारे आते हैं, तो लिहाजा ठीक ठाक किस्म का रश है. फिर इसके सेशंस के अंदर भी मुख्तलिफ इकसाम के हैं. अब एक है हमारा, फर्ज करे कोई बोलता है हमारा पोर्टफोलियो के सेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये अलग सेशन है कि अभी उसको बैठ के उसका पोर्टफोलियो मैनेज करो, स्टडी करो, उसको सारी रिकमेंडेशंस या कस्टमाइज प्लान हम देते हैं कि भाई ये फलां चीज़, आपका जितना भी पोर्टफोलियो, लेट्स से आपके पास $100 या $10,000, आप हमारे पास आते हो कि भाई हमने इसको बुल साइकिल के लिए या 3-6 महीने के लिए इसको आप मैनेज करो हमारे लिए, कि हमें बताओ कि इसको कैसे करना है. ठीक है, वो अलग सेशन है. एक बंदा आता है कहता है मुझे टेक्निकलिटी समझाओ कि भाई ट्रेडिंग वेडिंग कैसे करनी है, चार्ट्स वार्ट्स कैसे सीखनी है, सारी चीज़ें कैसे काम करती है. इसके अलग सेशंस होते हैं. तो हर सेशन उसी हिसाब से कि जो आप इंडिविजुअली आपकी नीड्स है एंड प्रेफरेंस है, उस हिसाब से उसके सेशंस होते हैं. हाँ, well, thank you very much for your time. I think we are like 100 minutes into the podcast already. Only 100 minutes. मैं जो है, आपने मुझे जो links हैं जो आपके groups जो communities के हैं, I will put that in the description. इसके अलावा कोई last message before we wrap this up? Last message ये है जो to keep it relevant to the context of podcast, कि ग्रुप्स तो बहुत सारे आपके बने हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें जैसे मैंने कहा ड्यूरिंग द पॉडकास्ट कि कोई 250 ग्रुप तो हमारे ग्रुप से बन गए जो डॉक्यूमेंटेड है. इसके अलावा बहुत सारे होंगे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इधर उधर जो हम देखते ही नहीं है क्योंकि हम एक्सेस नहीं करते उनको, राइट. मगर किसी भी ग्रुप को आप जब ज्वाइन करते हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसके थोड़ी सी एक्यूरेसी वगैरह ये वो उसके मेंबर से अंदाज़ा हो जाता है. एक बंदा जब पोस्ट करता है तो नीचे आप कमेंट्स में देखते हो कि ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं या इसको दुआएं दे रहे हैं. दुआएं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली चले जाओ अंधाधुंध. अगर आप देख रहे हो कि ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं या उसके ऊपर जो है वो रिजर्वेशंस हैं उनके, डाउट्स हैं या फिर पसंद नहीं किया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद, तो फिर वो इस काबिल नहीं है. एक और चीज़ भी है कि सारे के सारे बैठे हुए दुनिया में, जिनको सिर्फ और सिर्फ दुनिया में नहीं बोल, जो पाकिस्तान में बैठे हुए क्रिप्टो स्पेस में जो ग्रुप्स चला रहे हैं, इनका मसला क्या है कि इनको सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडिंग कंसेप्ट आता है. किसी का बैकग्राउंड फाइनेंशियल सिस्टम या मार्केट के साथ एक ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, इस तरह की इन्फ्लेशन फलां इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है. जब ये चीज़ें नहीं होती तो उसका मतलब ये है कि इनके बेसिक्स मजबूत नहीं है. इन्होंने खुद ऐसे शुरू किया है कि बस तुक्के में आ जाओ, 4-10 दिन 20 दिन गुजार लिया, 4-10 महीने गुजार लिए, कुछ चीज़ें इनको समझ आ गई, उसके बाद ग्रुप बना लिया. ये सारे मेजॉरिटी इस तरह बैठे हुए. ठीक है, कभी आप किसी को इन्वाइट करो पॉडकास्ट में आके, वो जो सवाल चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं उसको आप नोट करके वही सवाल इनसे पूछो, तो वो पैसे वैसे बोलेंगे आप रखो मैं जा रहा हूँ. ठीक है, तो लिहाजा ये मसला है. क्रेडिबिलिटी किसी का चेक करें, उसके बाद उसके ग्रुप में जाएं, क्योंकि आपने जाके वहाँ पे पैसे देना है वो अलग बात है, लेकिन जो पैसे आप खुद लगाओगे उनके सिग्नल्स पे या ट्रेड सेटअप्स पे, वो डिपेंड करता है कि उसके बाद आपका क्या होगा. असल तो वो है ना जो डिटरमिन करता है कि फिर आप लॉस की तरफ जाते हो कि प्रॉफिट की तरफ जाते हो. वेल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम सर. अगेन मैं जो है इनकी कम्युनिटीज़ के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो अहेड एंड चेक इट आउट. इनके सोशल्स भी डाल दूंगा. अगर आपके कोई सवाल आते हैं, अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो यार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं. अगर आप हमसे किसी चीज़ पर एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कोई चीज़ पसंद आई नहीं आई, तो डिस्क्रिप्शन में हमें ज़रूर बताइए. और डिस्क्रिप्शन अगेन जो इनके लिंक्स होंगे ग्रुप्स के, डिस्कॉर्ड्स पर, राइट, आपके ग्रुप्स हैं, फेसबुक पर भी, फेसबुक है, वेबसाइट भी, हाँ वेबसाइट भी है, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो अहेड एंड चेक इट आउट एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.